وہ 5 قلم عروج فاطمہ پارٹ 7۔ عباسی صاحب لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب زین جوگنگ سے سیدھا ان کے پاس آیا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ زین چیئر پر بیٹھتا فریش سا بولا۔ گڈ مارننگ۔ عباسی صاحب نے اخبار پر نظریں ٹکائے کر زین کچھ لمحے بے چینی سے پہلو بدلتا رہا، پھر لفظوں کو ترتیب دے کر بات شروع کی۔ ڈیڈ ایک بات پوچھوں؟ عباسی صاحب نے مصروف سے انداز میں کہا۔ رضا میر کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ زین نے تھوڑا ہچکچاتے پوچھا۔ کون رضا میر؟ ان کی نظریں اخبار پر ہی ٹکی تھی۔ ڈیڈ رضا میر ایجے گروپ آف انڈسٹری کے اونر۔ زین نے چیئر سے ٹیک لگاتے انہیں یاد دلایا۔ عباسی صاحب اخبار لپیٹ کر ٹیبل پر رکھتے مشکوک نظروں سے گھورنے لگے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، پہلے تم عروج کے لیے اپنا پرپوزل بھیجتے ہو بنا مجھے بتائے، اب یہاں بیٹھ کر مجھ سے رضا میر کی بیٹی کا نام پوچھ رہے ہو؟ چل کیا رہا ہے؟ ارادہ کیا ہے تمہارا؟ عباسی صاحب نے زین کو نظروں کے گھیرے میں لیے پوچھا۔ ڈیڈ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس ایسے پوچھ رہا تھا۔ زین نے نظریں ادھر ادھر گھمائے کہا۔ عروج کا کیا سین ہے؟ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ پیار کرے؟ عباسی صاحب نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ ڈیڈ، زین شرمانے لگا۔ استغفر اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے؟ زین کے شرمانے پر عباسی صاحب نے مصنوعی حیرت سے کہا، جس پر زین فوراً سنجیدہ ہوا۔ ڈیڈ بتائیں نا، کیا نام ہے ان کی بیٹی کا؟ زین دوبارہ مدعے پر آیا۔ یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، پر شاید پڑی نام ہے، 1-2 بار سنا تھا ان کے منہ سے۔ عباسی صاحب نے اندازے کے مطابق کہا۔ پڑی؟ زین زیر لب بڑبڑایا۔ اب صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ عباسی نے دوبارہ شک بھری نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ زین بات رفع دفع کرتا وہاں سے نکل گیا۔ عروج بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جب زین کی کار وہاں آ کر رکی۔ زین کار سے نکلتا اسے دیکھ مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا۔ آ گیا کمینہ، پوچھتی ہوں تم سے؟ عروج غصے سے بربادی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے لیے اپنا رشتہ بھیجنے کی؟ زین خاموشی سے اسے نظروں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ سنائی نہیں دیتا، بہرے ہو؟ عروج دھیما سے چلائی۔ رشتہ بھیجنا گناہ نہیں ہے، عزت سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارا محرم بننا چاہتا ہوں۔ زین جیبوں میں ہاتھ ڈالے محبت سے بولا۔ مجھے نہیں چاہیے تم جیسا محرم، جیسے اپنی امی کو منع کر دو ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ عروج شہادت کی انگلی اٹھائے تیش کے عالم میں بولی۔ آس پاس کھڑے چند ایک لوگ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ مجھ جیسا محرم مطلب؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ میں اپنے رویوں کی معافی مانگ چکا ہوں تم سے، زین نے دبے دبے غصے سے کہا۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کے جواب دہ نہیں ہوں، سمجھے؟ عروج نے منہ پھیرے خشک لہجے میں کہا۔ اسے دور سے بس آتی دکھائی دی، پر مجھے جواب چاہیے۔ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بازو چھوڑو میرا، ورنہ شور ڈال کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی، پھر جو درگت بنے گی نا تمہاری، اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کی دھمکی پر زین گہرا مسکرایا اور آرام سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ بس کے قریب آنے پر عروج ایک قہرآلود نظر اس پر ڈالتی بس کی طرف چل دی۔ جب زین کی پکار پر رکی پڑی، وقت وہیں تھم گیا۔ عروج وہیں منجمد ہو گئی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئیں۔ حلق سے بمشکل تھوک نکلا۔ جسم ایک دم بھاری ہو گیا۔ اس کے رکنے پر زین کے لبوں پر مسکراہٹ آ کر مدھم ہوئی تھی۔ تمہاری جیسی خوبصورت پری کو میں یوں ہی جانے نہیں دوں گا، تم صرف میری ہو، زین نے بات بدلتے چلا کر کہا۔ اتنی دیر میں بس کا ہارن بجا۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کو بے دردی سے مزلتی دوڑ کر بس میں چڑھی تھی۔ عروج کے بس میں چڑھتے ہی بس تیزی سے آگے بڑھی۔ بس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی زین گہرا سانس لیتا کار سے ٹیک لگا گیا۔ پہلے والی مسکراہٹ کی جگہ اب سوچ اور پریشانی نے لے لی تھی۔ عروج گھر آتی سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ عدن نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ یہ کبھی نہیں تھا کہ وہ گھر آئے اور سلام نہ کرے۔ عروج بیڈ پر بیٹھی سر ہاتھوں میں گہری سوچوں میں گم تھی جب عدن دروازہ کھٹکھٹاتی اندر آئی۔ عروج کو اس کی موجودگی کا ذرا احساس نہیں ہوا۔ عروج! عدن نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے پکارا۔ عروج نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پریشانی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ عدن نے فکر مندی سے پوچھا۔ آنٹی سب ٹھیک ہے، بس سر درد ہو رہا ہے۔ عروج نے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد تمہارے سر کی مالش کر دوں گی اور ساتھ ہی کوئی پین کلر بھی کھا لینا۔ عدن پیار سے کہتی واپس چلی گئی۔ میں فضول ہی سوچ رہی ہوں۔ عروج زین کی بات کو نظر انداز کرتی فریش ہونے چل گئی۔ عروج ڈنر کے بعد نماز پڑھ کر لیٹی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ ان نمبر دیکھ عروج نے اگنور کیا، مگر فون کرنے والا بھی ڈھیٹ تھا۔ عروج نے ناگواری سے کال ریسیو کر کے ہیلو کہا۔ ہائے! دوسری طرف سے جانی پہچانی آواز آئی۔ کون؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عروج نے تنگ آ کر پوچھا۔ وہی جس کے بارے میں تم ابھی سوچ رہی تھی۔ عروج کی ایبرو تن کی۔ ہو کون تم اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسے ایک دم غصہ آیا۔ اوفو موٹی، کان کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ زین کان میں انگلی گھسائے تیزی سے بولا۔ کمینے انسان، تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ عروج ایک دم پھنکاری۔ اس میں کون سی بات ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آیت نے عدن آنٹی سے لیا اور میں نے اس کا موبائل سے نکال لی، زین نے مزے سے کہا۔ نہایت ہی گھٹیا انسان ہو تم، عروج نے دانت کچکچاتے کہا اور کال کاٹ کر نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔
अभी चंद ही पल गुजरे थे जब दोबारा अननोन नंबर से कॉल आना शुरू होगी। अरूज फ़ोन उठाकर फट पड़ी। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? अगर फिर से नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालने का सोच रही हो तो सुन लो, जब जब डालोगी तब तब नए नंबर से कॉल करूँगा। बाहर में जाओ तुम। अरूज बिना इसकी बात का असर लिए कॉल काट कर नंबर दोबारा ब्लॉक लिस्ट में डालकर मोबाइल ही बंद कर दिया। अगली सुबह आंख खुलने पर इसने अपना मोबाइल उठाया। एक ही अननोन नंबर से 50 मिस कॉल थी। ये पागल है क्या? उन हैरत से बड़बड़ाई और फिर सर झटकर वॉशरूम में घुस के शीशे के आगे खड़ी होकर ब्रश करते वक्त भी इसकी सोचों में ज़हन नहीं था कोई ऐसे भी करता है रात भर इतनी कॉल, जब पता था अटेंड नहीं कर रही तो इतनी कॉल्स क्यों? पागल है क्या? और उसने हैरत से सोचा, तुम्हें एक मौका देना चाहिए इसे। मुझे लगता है वो तुमसे वाकई में मोहब्बत करता है। दिल ने कहा, वो करता भी है तो क्या? तुम तो नहीं करती ना? जो पहले हो चुके इससे नसीहत नहीं हुई तुम्हें? दिमाग ने कहा था, इंसान के जिस्म पर मेरा राज है। अगर मोहब्बत की जाए तो मेरे ज़रिए की जाती है और अगर नफरत की जाए तो मेरे ज़रिए ही होती है। दिल ने अकर कहा, अगर एहसास वहाँ होता है तो अमल यहाँ से किया जाता है। दिमाग ने जताया, तुम्हें एक मौका देना चाहिए। फील तो करो इसके लिए कुछ, तभी महसूस होगा। दिल बज़िद था। अरूज फिर से दिलो दिमाग की जंग में फंस गई थी। अरूज ड्रेसिंग टेबल पर रखकर दुपट्टा सेट किए बाहर निकली। बाहर आने के बाद भी जंग जारी थी। अगर वो अच्छा हुआ तो तुम एक अच्छे इंसान को खो दोगी। क्या इसका दिल तोड़ना चाहती हो? दिल ने कहा, मत सुनो इसकी बात। एक बार पहले भी सुनने पर क्या क्या भुगत चुकी हो। दिमाग की बात पर इसे ठेस पहुंची थी। ये तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है। मत सुनो इसकी बात। दिल ने इसे तंबीह की। शट अप, जस्ट शट अप। अरूज कानों पर हाथ रखे गुस्से से चिल्लाई। अदन जो किचन में थी इसकी आवाज़ पर फौरन बाहर। क्या हुआ? अदन की आवाज़ पर अरूज एकदम होश में आई। कुछ नहीं। अरूज ने मुंह पर हाथ फेरते खुद को नॉर्मल किया। अरूज ठीक हो तुम? कल से देख रही हूँ किसी चीज़ का स्ट्रेस है क्या? अदन फिक्रमंद सी इसके पास आई। ठीक हूँ आंटी। क्या बना रही है? मुझे एक डोसा बना कर देंगी प्लीज़? अरूज ने बात को पलटते मस्कीन सी शक्ल बनाए कहा, अभी बनाती हूँ। इसकी शक्ल देख अदन मुस्कुराती हुई वापस चली गई। अरूज खुद को कंपोज करती अदन के पीछे किचन में चली गई। वो जानती थी अगर अकेली रहती तो दिलो दिमाग की जंग में भरी रहती। अरूज ने बिस्मिल्लाह पढ़कर लैपटॉप खोला। ईमेल आई थी। अरूज ने स्कॉलरशिप पर एग्ज़ाम पास किया था। ईमेल पढ़कर कुछ लम्हे तो वो सुन रह गई। आंखें नम हुई, होंठ कँपाए। अगर खुशी थी तो अंदर कुछ खालीपन सा भी था। आंसू टूट कर इसकी आंखों से बहने लगे। ऊपर वाला ही हाफिज है फ्यूचर के मरीजों का। दिल में एक ठीस उठी। आंटी। अरूज लैपटॉप वहीं छोड़ अदन को पुकारती बाहर भागी। अदन जो सोफे पर बैठी थी अरूज को रोते देख परेशान होगी। आंटी, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है। अदन के सामने घुटनों के बल बैठकर इसने टूटे फूटे लफ्ज़ों में अदन को बताया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा था ना तुम ज़रूर पास हो जाओगी। अदन ने इसके सर पर हाथ फेरते नम आंखों से कहा। अरूज ने इसकी बात पर जोर जोर से सारी लिया। अच्छा अब रो तो नहीं पागल, खुशी की खबर है। अदन ने इसके सर पर हल्की सी चपत रसी थी। आंटी, खुशी के आंसू हैं। अरूज ने सूसू करते कहा। अदन को इस पर ढेरों प्यार आया। क्या आपने नेट का एग्ज़ाम पास कर लिया, वो भी स्कॉलरशिप पर? आयत सुनकर खुशी से उछली। हाँ, अरूज मुस्कुरा कर बोली। मुबारक हो। आयत ने खुशी से चेक कर कहा। ट्रीट कब दे रही हैं? लहजे में शरारत थी। जब तुम कहो। अरूज ने शाइस्तगी से कहा। ओके तो फिर मिलते हैं। आयत एक्साइटेड से बोली। ओके। अरूज ने कहकर फ़ोन रख दिया। अरूज एक गहरी सांस लेती, आंखों में आई नमी अंदर धकेलती आयत को ट्रीट देने का प्लान बनाने लगी। शाम में अरूज ने पूरी अब्बासी फैमिली को डिनर की ट्रीट दी। तैयबा और अब्बासी साहब को कहीं जाना था जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, मगर ज़ैन और आयत ज़रूर आए। अदन की भी कुछ तबीयत नासाज थी इसलिए वो भी नहीं आ पाई। इस वक्त तीनों 5 स्टार होटल में आमने सामने बैठे थे। ज़ैन ने डिनर सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। ऑर्डर देने के बाद दोनों इधर उधर की बातें करने लगे जबकि ज़ैन कोनिया टेबल पर टिकाए एक हाथ रोटी तले रखे अरूज को देख रहा था। साथ ही इसकी किसी बात पर सर हिला देता जैसे वो इसी से बात कर रही हो। अरूज इसकी नज़रों से तभी बैठी थी लेकिन आयत की ट्रीट को ख़राब न करने के लिए कंट्रोल कर रही थी। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। आयत अपना फ्रॉक संभालती उठी और एक सिम चलती। आयत के जाते ही ज़ैन सीधा होकर बैठा। तुम्हें इतने महंगे होटल में ट्रीट नहीं देनी चाहिए थी। आयत तो पागल है, तुम किसी भी नॉर्मल होटल में ले जा सकती थी। ज़ैन ने बिना किसी तंज के कहा था, मगर अरूज इसका गलत मतलब ले गई। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं इतनी भी गरीब नहीं कि किसी को 5 स्टार में खाना न खिला सकूं। अरूज ने गुस्से से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। ज़ैन ने मजीद कुछ कहना चाहा लेकिन अरूज ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। प्लीज़ मेरे मामलों से दूर रहो। अरूज ने सर्द मैरी से कहा, तुम कितनी रूड हो अरूज। ज़ैन ने अफसोस से सर हिलाया। अरूज के अंदर कुछ टूटा। क्या वो वाकई रूड हो गई थी? सबसे प्यार से बात करने वाली लड़की रूड हो गई थी? आयत वापस आकर चेयर पर बैठ गई। जैन के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। इतनी देर में वेटर खाना रखकर चला गया। जैन प्लेट पर झुका फोक चला रहा था, साथ एक संजीदा नजर अरूज पर डालता जो इसकी तरह ही प्लेट में फोक जला रही थी। दोनों में से खाना कोई भी नहीं खा रहा था। आयत दोनों से नियाज मजे से खाना खा रही थी। न जाने
जैन के दिल में क्या आया, वो भी पूरी रगबत से खाना खाने लगा। शायद वो अरूज के पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। डिनर के बाद अरूज ने आइसक्रीम ऑर्डर किया। अपने सामने वनीला आइसक्रीम देख जैन के लबों पर मुस्कुराहट आकर खत्म हुई। वेटर के बिल लाने पर अरूज ने मुस्कुराते पर्स से पैसे निकालकर टिप्स में टेबल पर रख दिए। जैन खामोशी से सारा प्रोसेस देख रहा था। एक पल इसका दिल किया बिल खुद पे कर दे, मगर इससे अरूज मजीद बदगुमान हो जाती, इसलिए वो खामोशी से दोनों की हमरा होटल से निकला। तीनों चहलकदमी करते पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे थे। रोज डिनर बहुत मजे का था, पर आपने कौम का इतने महंगे होटल की में ट्रीट दी, कहीं भी ले चलती हमें। आयत ने धीरे धीरे कदम उठाते कहा। रोज की नजरें एक पल में जैन की नजरों से टकराई। वो जी जान से शर्मिंदा हुई थी। ऐसी बात करके तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो आयत? वो मुस्कुरा भी ना पाई। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। आयत खज्जल सी हुई। अब मैं चलती हूँ। पार्किंग लॉट पहुंचकर रोज एक जगह रुकी। आप अकेले कैसे जाएंगे? हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं आयत, मैंने पहले ही कैब बुक करवा ली है, अभी बस आती ही होगी। रोज ने कहकर आसपास देखा। लेकिन आप हमारे साथ चलती ना? आयत ने खपकी से कहा। नहीं आयत, तुम्हारा रूट अलग है। ओके देन टेक केयर। आयत इसके गले में लगी। जैन खामोशी से एक तरफ खड़ा था। भाई चले? आयत जैन की तरफ मुड़ी। पहले कैब आने तो फिर चलते हैं। जैन ने कार्ड से टेक लगाए संजीदगी से कहा। मैं चली जाऊंगी। अरूज ने धीमी आवाज में कहा। नहीं भाई, ठीक कह रहे हैं, पहले आप जाएं फिर हम चले जाएंगे। आयत ने भी जैन की बात की तईद की। अरूज एक नजर जैन पर डालकर खामोशी से खड़ी रही। 2 मिनट बाद ही कैब आ गई। अरूज आयत को खुदा हाफिज कहती कैब में बैठकर आगे बढ़ गई। इसके जाते ही दोनों कार में बैठकर रवाना हुए। आयत, तुम्हें क्या जरूरत थी इसे ट्रीट मांगने की? जैन ने गुस्से से कहा। भाई फ्रेंड है वो मेरी, और फ्रेंडशिप में तो ये सब चलता है। आयत ने बाजू सीने पर लपेट कर मुंह फेरा। आयत, वो नॉर्मल सी जॉब करती है, कौम का इसका इतना खर्चा हुआ। जैन ने लहजे को नरम रखते कहा। भाई मुझे नहीं पता था वो हमें इतने महंगे होटल में ले जाएगी। आयत ने अपनी सफाई दी। इससे पहले जैन को जवाब देता कार का बैलेंस बिगड़ा और कार फुटपाथ पर चढ़ गई। अरूज कमरे में बैठी जैन के बारे में सोच रही थी। न जाने से क्यों गिल्टी फील हो रहा था। क्या वाकई में इतनी रूड हो गई? क्या मुझे इसे एक्सक्यूज करना चाहिए? नहीं, मैं क्यों सॉरी करूँ? खुद से ही सवाल करती खुद को ही जवाब दे रही थी। जब इसने ओपन माफ़ी मांग ली है तो मुझे इससे ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। अरूज बेड पर लेट गई। सोचो सोचो मैं ही कब वो नींद की बाती में उतर की पता ही नहीं चला। सुबह अदन ने इसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अरूज शर्मरा कर उठी। क्या हुआ आंटी, सब ठीक है? अदन के चेहरे पर छाई परेशानी देख अरूज फिक्रमंद हुई। रात को आया तो जैन का एक्सीडेंट हो गया। मुझे अभी तैयबा की कॉल आई है। अल्लाह, वो कैसे हैं अभी? अरूज के दिल को कुछ हुआ था। आयत को इतनी चोट नहीं है, पर जैन को काफ़ी चोटें आई हैं। तुम तैयार हो जाओ, फिर हॉस्पिटल जाना है। उदन बताती वापिस अपने कमरे में चली गई। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही इन्हें अब्बासी साहब मिल गए। रस्मी लीक के बाद अरूज इनसे रूम नंबर पूछती कमरे की तरफ चल दी। अदन इनके पास ही रहकर कोई बात करने लगी थी। कमरे में दाखिल होते ही रूज की नजर जैन पर पड़ी, जो पट्टियों में जकरा बेड पर बैठा ना करते सूप पी रहा था। तिब्बा पास ही बैठी से जबरदस्ती सूप पिला रही थी। आयत एक तरफ सोफे से टेक लगाए बैठी थी। रूज ने बुलंद आवाज सलाम किया। तीनों की नजरें बिग वक्त इसकी तरफ मुड़ी थी। बस जैन को छोड़ इसकी तरफ आई। हाल चाल पूछने के बाद अरूज जैन पर एक नज़र डालती आयत के पास जाकर बैठ गई। कैसे हुआ ये सब? अरूज ने धीमी आवाज में इसके सर पर बंधी पट्टी देख पूछा। कार का बैलेंस बिगड़ा और कार फुटपाथ पर चढ़ गई। आयत ने बताया। अरूज ने अफसोस से सर हिलाया। अदन भी अब्बासी साहब के हमरा अंदर आ गई। अभी वो जैन से मिल रही थी अब वो जैन से मिल रही थी। चलो आयत चले, अब्बासी साहब ने कहा। आयत अरूज से मिलती इनके हमरा कमरे से निकली। आयत को सर पर हल्की सी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो घर जा सकती थी। जैन के सर पर चोट के साथ दाएं बाजू पर भी पट्टी बंधी थी। चेहरे पर जगह जगह छोटे छोटे जख्मों के निशान थे। अरूज टेबल पर बड़ा मैगजीन उठाकर इसकी बोल गर्दानी करने लगी। तैयबा रतन जैन के साथ बातों में मसरूफ थी। अम्मी जूस ये लो। तैयबा ने गिलास उठाकर इसे दिया। ये नहीं, फ्रेश चाहिए? जैन ने मुंह जोड़ कर कहा। बेटा फ्रेश ही है, अभी तो मंगवाया है। तैयबा ने प्यार से कहा। ये वाला नहीं, मुझे मैंगो जूस पीना है। जैन ने लाड से कहा। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। तैयबा अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं अभी साथ चलती हूँ। अदन इसके हमरा कमरे से निकली। इनके जाते ही जैन की नज़रें अरूज पर जम गई। जब इयादत करने आते तो बंदा हाल चाल ही पूछ लेता है। जैन ने मुंह बनाकर कहा। कैसे हो? अरूज ने मैगजीन पर नज़रें टिकाए मसरूफ से अंदाज में पूछा। तुम्हारी दी गई बददुआ काम नहीं आई, इसलिए बच गया। जैन की जुबान में खुजली हुई। अरूज ने मैगजीन से नज़रें हटाए से घूरा। पहली बात, मैंने तुम्हें कोई दुआ नहीं दी, और दूसरी बात, तुम्हारे सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अरूज ने आंखें सुकड़ते कहा। जिस कदर तुम मुझसे नफरत करती हो, इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। जैन ने कंधे उचकाए कहा। मैं तुमसे कोई नफरत और गेजा नहीं करती। अरूज ने पेशानी पर बल डाले कहा। अच्छा, तुम मोहब्बत करती हो? जैन ने आंखों में प्यार समाये से देखा। गलतफहमी है तुम्हारी। अरूज अपनी जगह से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अगर मैं मर जाता तो
تم بہت خوش ہوتی نا؟ زین کی گمبھیر آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ کسی کی موت سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی مسٹر زین عباسی، اس نے بنا مڑے ہی جواب دیا۔ یہی رہو ورنہ امی سوچیں گی میں نے تمہیں روم سے باہر نکال دیا۔ زین نے پانی کا گلاس اٹھانے کی کوشش کرتے کہا۔ اسی اسنا میں اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ عروج بے اختیار مڑی۔ عروج کے دیکھنے پر اس نے معصوم سی شکل بنائی۔ پانی کا گلاس اٹھا دو، جب تمہارے لیے جوس آ رہا ہے تو پانی پی کر کیا کرو گے؟ عروج بے نیازی سے کہہ کر واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ پانی پلانا ثواب کا کام ہے، اس نے کہا۔ ہاں پر پیاسے کو، اسے نہیں جس کے لیے ابھی فریش مینگو جوس آ رہا ہے۔ عروج نے طنزیہ کہتے دوبارہ میگزین اٹھا کر چہرے کے آگے کر لی۔ زین دانت کچکچا کر رہ گیا۔ زین ایک بار پھر سے گلاس اٹھانے کی کوشش کرنے لگا جس سے گلاس تو ہاتھ میں آ گیا لیکن دوسرے ہاتھ پہ دباؤ پڑنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور ساتھ ہی گلاس ٹوٹ کر زمین پر جا گرا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر عروج تیزی سے اٹھ کر بیڈ کے قریب آئی جہاں گلاس کرچی کرچی ہو کر پانی زمین پر پھیل رہا تھا۔ عروج سینے پر بازو باندھے اسے گھور رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا اٹھا دو، تم نے نہیں اٹھا کر دیا، اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ زین نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کس پر گئے ہو، طیبہ آنٹی بھی اتنی اچھی ہیں، آیت بھی بہت سویٹ ہے، انکل بھی سیدھے سے ہیں پڑھنے، پر پتہ نہیں تم کس پر چلے گئے۔ عروج اسے کھڑی کھڑی سناتی کانچ اٹھانے لگی۔ مت اٹھاؤ، ہاتھ میں لگ جائے گا، زین نے فکر مندی سے کہا۔ عروج کے لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ آئی اور ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا مت اٹھاؤ، لگ گیا نا ہاتھ میں۔ زین اپنی چوٹ بلائے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ عروج نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے آگے لڑائے جہاں کوئی زخم کا نشان نہیں تھا۔ اس کے ہنسنے پر زین نے برا سا منہ بنایا جسے دیکھ عروج کی ہنسی کو سپیڈ لگی۔ مت اٹھاؤ، چوٹ لگ جائے گی۔ عروج نے اس کی نقل اتارتے کانچ ڈسٹ بن میں ڈالا۔ زین گہرا مسکرایا۔ عروج نے کوریڈور میں نظریں دوڑائیں جہاں اسے ایک لڑکا نظر آیا۔ عروج نے اسے بلا کر روم صاف کروایا۔ لڑکے کے جانے کے بعد عروج دوبارہ آ کر صوفے پر بیٹھے میگزین دیکھنے لگی۔ زین کی زبان میں دوبارہ کھجلی ہوئی۔ بندہ کوئی پھول و غذا ہی لے آتا ہے، تمہارے گھر میں اتنے تو ہیں، یہاں کیا کرو گے؟ عروج نے بے نیازی سے کہا۔ زین گہری سانس لیتا ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا، خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے۔ عروج نے میگزین ہٹا کر زین کو دیکھا جو آنکھوں میں محبت سموئے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ عروج سر جھٹک کر دوبارہ میگزین دیکھنے لگی لیکن مسلسل نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے میگزین ایک طرف پٹکی۔ اپنی نظریں ہٹاؤ ورنہ چاقو سے دونوں باہر نکال دوں گی، تمہیں تو میرا قتل بھی معاف ہے۔ زین نے اسے ایسے ہی دیکھتے محبت سے کہا۔ کاش بازو کے بجائے ایک عدد کانچ تمہاری زبان پر لگ جاتا، عروج نے تب کر کہا۔ کاش کانچ ہاتھ کے بجائے میرے دل پر لگ جاتا، زین نے دل پر ہاتھ رکھے گمبھیر آواز میں کہا۔ عروج کے گال تب کے۔ کمینہ انسان، وہ بڑبڑائی۔ پتہ نہیں آنٹی کہاں رہ گئی؟ عروج اسے چھوڑ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ زین مزے سے مینگو جوس پی رہا تھا۔ ٹھیک ہے طیبہ اب ہم چلتے ہیں، عدن نے کھڑے کھڑے ہی کہا۔ عروج بھی اس کے مقابل آ گئی۔ بہت شکریہ تم دونوں کے آنے کا، طیبہ نے شگفتگی سے کہا۔ ارے آنٹی، شکریہ کیسا، بیمار کی عیادت کرنا ہمارا فرض ہے، عروج نے مسکرا کر کہا۔ آنٹی پھر آئیں، یہ تو میرے لیے بریانی ضرور لائیں گا، زین کی فرمائش پر عروج نے سے آنکھیں نکالیں جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، عدن نے خوش دلی سے کہا۔ طیبہ سے ملنے کے بعد دونوں گھر آ گئے۔ عدن کچن میں زین کے لیے بریانی بنانے لگی تھی لیکن عروج نے اسے منع کر کے خود بریانی بنائی۔ عدن کو کالج جانا تھا اس لیے وہ عروج کے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا پائی۔ عروج فلیٹ کو لاک کرتی لفٹ کی طرف آئی لیکن لفٹ بند تھی۔ عروج ایک لمبا سانس لیتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر نکلنے تک اس کی حالت بری تھی۔ انکل لفٹ کب تک ٹھیک ہوگی؟ عروج کو بلڈنگ کے مین دروازے پر چوکیدار بیٹھا دکھائی دیا۔ عروج اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی، میڈم جی آج کل میں ٹھیک ہو جائے گی؟ چوکیدار نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے بتایا، جی ٹھیک ہے۔ عروج سر ہلاتی باہر نکل آئی۔ ہاسپٹل کے کمرے میں پہنچ کر زین کو کروٹ بدلے سوتا پایا۔ طیبہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ عروج قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے ٹفن ٹیبل پر رکھا۔ 1-2 منٹ وہ طیبہ کا انتظار کرتی رہی، پھر جانے کے لیے مڑی۔ اب آ ہی گئی ہو تو رک جاؤ، زین آنکھیں مسلتا سیدھا ہوا۔ تمہیں کیسے پتا میں آئی ہوں؟ عروج واپس مڑی۔ میں تمہاری موجودگی پہچانتا ہوں، آواز میں ابھی بھی غنودگی تھی، پر تم تو سوئے تھے۔ سویا ہی تھا، مرا تو نہیں تھا، زین نے فدا نظروں سے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ تم کل سے کچھ زیادہ ہی مرنے کی باتیں نہیں کر رہے؟ عروج نے ٹفن کھولتے پوچھا۔ کیوں، تمہیں برا لگ رہا ہے؟ انداز میں پیار تھا۔ نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اگر تمہیں زیادہ ہی مرنے کا شوق چڑھا ہے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتی ہوں، عروج نے لفظوں کو چبا کر کہا۔ مار تو تم نے پہلے ہی دیا ہے، زین نے دل پر ہاتھ رکھے شوخی سے کہا۔ اپنا یہ چھچوڑا پن بند کرو اور کھانا کھا لو، بریانی بنا کر لائیں تمہارے لیے، عروج نے دانت کچکچا کر کہا۔ زہر تو نہیں ملائی کہیں؟ اس کا بریانی لا کر لانا زین کو ہضم نہیں ہوا۔ زین اٹھنے کی کوشش کرنے لگا جب سسکی لے کر دوبارہ بیڈ پر گرا۔ دھیان سے، اگر ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو ساری زندگی بیڈ پر گزرے گی۔ عروج ریموٹ
उठाए बेड को सीधा करने लगी। बस करो, मुझे गिराने का इरादा है क्या? अरोज ने शरारत से बेड को ज्यादा ही ऊपर कर दिया। जैन के कहने पर फौरन सीधा करती संजीदा हुई। टिफिन में खाओगे या प्लेट में? इसने मसरूफ से अंदाज में पूछा। पहले मुझे हाथ मुंह धोना है, बिना हाथ मुंह धोए खाना नहीं खा सकता। जैन ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तो जाओ। वो साइड पर हुई। बिना सहारे के कैसे जाऊं? जैन ने टांग पर से कपड़ा हटाया जहां पर पट्टी बंधी थी, जिसे कल अरूज कपड़े की वजह से देख नहीं पाई थी। तो तैयबा आंटी कहाँ है? अम्मी तो घर गई हैं। तो मैं किसी नर्स को बुला लाती हूँ। नर्स को आने में वक्त लग जाएगा, तब तक तो बिरयानी ठंडी हो जाएगी। जैन ने मासूम सी शक्ल बनाई। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा हाथ पकड़ कर वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़कर आऊं? अरूज ने कमर पर हाथ रखे आंखें सुखड़े का। आइडिया अच्छा है। जैन ने फौरन चुटकी बजाई। दफा हो, मैं नहीं जाने वाली, ऐसे ही खा लो। अरूज ने इनकार करते बिरयानी प्लेट में डाली। बिना हाथ धोए नहीं खाऊंगा, जैन ने जिद्दी अंदाज में कहा। हाथ आगे करो। अरूज ने टेबल पर बड़ा जग उठाया। जैन ने दोनों हाथ आगे किए। अरूज ने पूरा जग इसके हाथों पर उंडेल दिया। हो गए साफ? अरूज ने जग वापस रखते मजे से कहा। और मुंह चुप करके खाओ वरना वापस ले जाऊंगी, अरूज ने धमकी देते कहा। जैन ने बुरा सा मुंह बनाकर इसके हाथ से प्लेट पकड़ी। चम्मच कहाँ है? नहीं है। तो मैं कैसे खाऊंगा? जैन ने हैरत से कहा। हाथ से, अरूज बेनियाजी से कहती पास पड़ी चेयर पर बैठ गई। मुझसे नहीं खाया जाता हाथ से। क्यों? चम्मच भी तो हाथ में ही पकड़ी जाती है, तो ऐसे ही खा लो, अरूज ने लापरवाही से कहा। जब बिरयानी लाई थी तो चम्मच भी साथ ही ले आती। जैन ने सर झटक कहा। शुक्र करो तुम्हारे लिए बिरयानी बना ली, अरूज ने जताते कहा। जैन खामोशी से बिरयानी खाने लगा। अभी चावल के चंद दाने ही मुंह में गए थे जब इसे हिचकी लगी। जग का सारा पानी वो जैन के हाथों पर गिरा चुकी थी और अब खाली जग मुंह चढ़ा रहा था। जैन ने पहले जग को देखा, फिर मदद तलब नजरों से रूज बेनियाजी से बैठी थी। जैन हिचकियों के दरमियान ही बिरयानी खाने लगा। आंखें लबालब पानी से भर गई। रूज को इसकी हालत पर तरस आया। उठकर पानी लेने चलेगी। पानी पीकर जैन को राहत मिली। जैन ने बाजू की मदद से अपनी आंखें साफ की। तुम बहुत मजे की बिरयानी बनाती हो, पता है? जैन की तारीफ पर अरूज बेनियाजी से कहती बाहर निकले। रूज ने दोबारा इसी लड़के को बुलाकर रूम साफ कराया। बिरयानी के बाद एक कप कॉफी मिल जाती तो मजे ही आ जाता। जैन ने जोर की जमाई लेते का। जब जमाई लेते हैं तो मुंह पर हाथ रखते हैं, वरना शैतान मुंह में घुस जाता है। अब मुझे पता चला तुम्हारी जुबान इतनी चलती क्यों है। अरूज तंज करती रूम से निकल गई। जैन गहरा मुस्कुराया। अब मैं चलती हूँ। कॉफी जैन को थमाते अरूज बर्तन समेटने लगी। रुक जाओ कुछ देर, कम से कम मम्मी के आने तक, जैन ने इल्तिजा की थी। अरूज टिफिन समेट कर चेयर पर बैठ गई। जैन सुर करता कॉफी पीने लगा। इसके कॉफी पीने के अंदाज से अरूज को इरिटेशन होने लगी। प्लीज आवाज बंद करके कॉफी पी लो, मुझे सख्त गुस्सा आता है। वो तंग आकर बोली। आवाज बंद करके कैसे पीते हैं? जैन ने कप लबों से हटाते पूछा। ऐसे। अरूज ने कप इसके हाथ से लेकर लबों से लगा लिया और एक घूंट भरकर इसे दिखाया। जैन के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट आई। वहीं रूज खपत सी हो गई और इसने कप खामोशी से थमा दिया। जहां से रूज ने कप होंठों को लगाया था, वहीं से जैन ने बिना आवाज के घूंट भरा। रूज के गाल तपके वो पजल सी होती उंगलियां मसलने लगी। जैन ने कॉफी खत्म करके कप इसे दिया, जिसे रूज ने पकड़कर टेबल पर रख दिया। रूज, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा दिल साफ हो जाए और तुम मेरे प्यार को समझो, जैन ने गंभीर आवाज में कहा। रूज का दिल धड़का। पता नहीं क्यों, मगर मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। प्लीज मुझे एक मौका दो। इसने भीख मांगी थी। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। तुम मेरे लिए क्या कुर्बानी दे सकते हो? अरूज ने स्पार्ट से चेहरे के साथ पूछा। जो तुम कहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जैन ने एक आस से कहा। अपने दोस्तों को छोड़ सकते हो? मेरी खातिर इनसे दोस्ती तोड़ सकते हो? अरूज ने गहरी संजीदगी से पूछा। जैन बेयकीनी से इसका चेहरा देखने लगा। इसे अरूज से इस बात की उम्मीद नहीं थी। बोलो, छोड़ सकते हो इन्हें? नहीं, मेरा प्यार एक तरफ और दोस्ती एक तरफ। ना प्यार की वजह से दोस्ती को तोड़ सकता हूँ, ना ही दोस्ती की वजह से प्यार को छोड़ सकता हूँ, जैन ने संजीदगी से जवाब दिया। अरूज के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। जैन को इसका मुस्कुराना समझ नहीं आया था। इससे पहले इनमें मजीद बात होती, डॉक्टर नॉक करती अंदर आई। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? लेडी डॉक्टर ने मुस्कुरा कर पूछा। फाइन डॉक्टर, जैन ने मुख्तसर कहा। नर्स ने डॉक्टर को एक फाइल थमाई। अब आप ठीक हैं, 1 घंटे में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। रिपोर्ट्स क्लियर हैं। शुक्र है कोई फ्रैक्चर नहीं आया, वरना मजीद हॉस्पिटल में रहना पड़ता, डॉक्टर ने दोस्ताना लहजे में कहा। हेलो, हाउ आर यू? डॉक्टर रूज की तरफ मतवज्जा हुई। हेलो, आई एम फाइन, अरूज ने मुस्कुरा कर कहा। आप फ्रेंड आई इनकी या गर्लफ्रेंड? डॉक्टर ने दोबारा नजरें फाइल पर घुमाए पूछा।
नेबर हूँ इनकी। अरूज ने बुरा सा मुंह बना कर कहा। जैन इसके एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहा था। ओके, 1 घंटे में डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप इनके घर वालों को बता दें। डॉक्टर फाइल नर्स को थमाती बाहर निकल गई। नर्स जैन की पट्टियाँ चेंज करने के बाद कमरे से निकल गई। अब वो दोनों दोबारा अकेले थे। तुम तो कह रहे थे अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हो। फिर आयत? अर्जुन याद आने पर पूछा। हाँ, तो इकलौता ही हूँ, जैन ने कंधे उचकाए कहा। पर आयत तुम्हारी बहन है ना, फिर लौते कैसे हुए? अरूज ने उलझ कर पूछा। आयत तो लड़की और मैं लड़का, मतलब? अरूज मजीद उलझी। मतलब मैं एक ही लड़का हूँ तो लौता हुआ? आयत तो लड़की है, वो लड़का थोड़ी है। इसकी बात पर अरूज का मन किया अपना सर पीट ले। आंटी कब तक आएंगी? अरूज ने घड़ी पर टाइम देखते पूछा। पता नहीं, सुबह गई थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें घर भेज दिया। अब अगर पता होता तो आओगी तो इन्हें नहीं जाने देता, जैन ने सादगी से कहा। इट्स ओके, अरूज कहती खिड़की में आकर खड़ी होगी। कॉलेज कब से स्टार्ट है तुम्हारा? जैन ने सरसरी सा पूछा। 2 दिनों में, अरूज ने धीमी सी आवाज में बताया। यहीं रहोगी या हॉस्टल में? हॉस्टल, इसने मुंह पर सिर कहा। अरूज आंखें बंद की ठंडी हवा को महसूस कर रही थी जब दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। अरूज पलटी। अस्सलाम वालेकुम। अरूज को देख तैयबा को खुशगवार हैरत हुई। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। अरूज तुम कब आई? कैसी हो? तैयबा ने हाथ में पकड़ा टिफिन टेबल पर रखते पूछा। काफ़ी टाइम हो गया, आप भी का इंतज़ार कर रही थी। अरूज ने इनके करीब आते बताया। अच्छा किया, तैयबा ने प्यार से कहा। चलो खाना खा लो। वो टिफिन खोने लगी जब जैन ने से टोका। मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। अच्छा, अरूज लाई थी? तैयबा को एक और खुशगवार हैरत हुई। जी आंटी, कल बिरयानी की फरमाइश की थी आपके बेटे ने, तो आंटी ने बना कर भेजी थी। अरूज ने इन्हें किसी भी खुशफहमी में ना डालते हुए झूठ बोला। जैन ने फीकी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। आंटी, डॉक्टर ने कहा 1 घंटे में डिस्चार्ज मिल जाएगा। अरूज ने अपना बैग उठाते बताया। अब मैं चलती हूँ। अरे अभी तो मैं आई हूँ, जब तक जैन डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक तो रहो। तैयबा की बात पर मना करते करते रह गई। 1 घंटा दोनों इधर उधर की बातें करती रहीं। डिस्चार्ज के बाद अरूज वापस घर आ गई। घर आने के बाद उसकी सोचों का मरकज जैन अब्बासी था। अगली सुबह वो अपने कमरे से बाहर निकली जब जैन को देख ठटकी, जो सोफे पर पाँव रखे आराम से आधा बैठा और आधा लेटा था। ये इस हालत में यहाँ कैसे? अरूज हैरत से बढ़ हाय। इस पर नजर पड़ते ही जैन ने मुस्कुरा कर हाथ हिलाया। तुम यहाँ? तुम्हारा तो पैर टूटा था ना? अरूज ने हैरानगी से कहा। टूटा नहीं था, हल्की सी चोट आई थी। जैन ने मुंह बसौर कर कहा। पर तुम तो चल नहीं सकते थे, कल व्हील चेयर पर बैठा आया था तुम्हें। अरूज ने सोफे पर बैठते पूछा। वो तो बस थोड़ी खिदमत करवाने के लिए, वरना पैर मेरा फिट है। जैन ने पैर जोर से हिलाया। अरूज ने सर दाएं बाएं मारा। तो तुम यहाँ खुद गाड़ी ड्राइव करके आए हो? जैन ने सर को हल्का सा खम दिया। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कैसे आने दिया? और बाजू पर भी चोट लगी है ना? अरूज थोड़ा हैरान हुई। एक बार चोट है, दूसरा तो ठीक है ना? अम्मी को क्या पता, मैं थोड़ी ना बता कर आया हूँ। वो मजे से बोला। अस्तगफुरुल्लाह। और उसने दोनों हाथ कानों को लगाए। जैन ने से तेज घूरी से नवाजा। ऐसी क्या मजबूरी थी जो यहाँ आए? और उसने आंखें सुकड़ते पूछा। तुम्हारी याद आ रही थी। जैन ने से नजरों के सार में मुस्कुरा कर कहा। बकवास बंद करो। और उसने झुंझला कर कहा। जैन की मुस्कुराहट सिमटी, चेहरे पर संजीदगी छा गई। तभी अदन किचन से कॉफी लेकर निकली। अदन ने कप उठाकर जैन के आगे किया। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। जैन सोफे के सहारे से उठा। अरूज ने देखा वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। बेटा, कॉफ़ी तो पी कर जाओ। नहीं आंटी, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करने आया था, आप मेरी आदत के लिए आई और बिरयानी भी भेजी। जैन हल्का सा मुस्कुराया। शुक्रिया कैसा? बीमार की आदत करना तो फ़र्ज़ है। अदन भी मुस्कुराई। जी आंटी, अब मैं चलता हूँ। जैन बिना इसकी सुने लंगड़ाता हुआ फ्लैट से निकल गया। इसे क्या हुआ? अभी तो ठीक था, खुद मुझसे कहकर कॉफ़ी बनाई थी और अब बिना पिए चला गया। अदन हैरान हुई। मैं आती हूँ, अरूज कहकर तेजी से बाहर निकली। अरूज कहाँ? अदन ने पीछे से आवाज़ लगाई, मगर अरूज इसे नज़रअंदाज करती लिफ्ट में दाखिल हुई, जहाँ जैन जेबों में हाथ डाले एक तरफ संजीदा चेहरे के साथ टेक लगाए खड़ा था। अरूज खामोशी से दूसरी तरफ जाकर खड़ी होगी। जैन ने इसे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ। मैंने बहुत बार मोहब्बत की है अपने बाबा से, अपनी दादी से, अपने दोस्तों से, अदन आंटी से, पर तुम्हारे लिए वो जज्बा फील नहीं होता। तुम मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जैसी दिखती हूँ वैसी नहीं हूँ। आखिर में इसका लहजा बेबस हो गया। मैं जानता हूँ। लिफ्ट एक झटके से रुकी थी। दोनों गिरते गिरते बचे। जैन आगे बढ़कर लिफ्ट के बटन दबाने लगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं। क्या जानते हो? इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। जैन के चलते हाथ रुके। यही कि तुम बड़ी रज़ामीर हो। वो मुड़ा। इसके अल्फाज अरूज को साकित कर गए थे। तुम ही हो ना एजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ओनर की बेटी अरूज रज़ामीर? वो पूछ रहा था या बता रहा था, वो समझ नहीं सकी। क्या बकवास है ये? इसने आंखों पर
लगा चश्मा ठीक करते लबों को तर करते का। बकवास नहीं, हकीकत है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बहुत कोशिश के बाद भी वो अपनी आवाज़ की लड़खड़ाहट ख़त्म नहीं कर पाई। अरूज ए या यू से शुरू होता है, पर तुम यू यूज़ करती हो। लेकिन अगर ए से शुरू किया जाए और बीच के 3 लेटर निकाल दिए जाएं तो ये बनेगा एजे, यानी कि एजे रज़ामीर। इस दुनिया में सिर्फ मेरा ही सरनेम रज़ामीर नहीं है। और वैसे भी तुमने अभी पढ़ी कहा था। अरूज ने हिम्मत करते कहा, हाँ, लेकिन हर रज़ामीर की बेटी की माँ का सपना इसे डॉक्टर बनाना नहीं था। हर रज़ामीर की बेटी के 4 दोस्त नहीं थे। हर रज़ामीर की बेटी अपना घर छोड़ यहाँ नहीं आई। और तुम्हारे पापा प्यार से तुम्हें पढ़ी कहते थे। और एक बात और, जैन इसके करीब है। रूज सांस रोके खड़ी थी। जैन ने हाथ बढ़ाकर इसका चश्मा उतारा। ये चश्मा भी तुम्हारी बातों की तरह नकली है। रूज का चेहरा धुआं धुआं हो गया। तुम्हें कैसे पता? काफी देर बाद इसकी सदमे में डूबी आवाज आई, इस दिन तुम्हारा चश्मा वापस करने आया था, तब यूं ही इसे आंख पर लगा लिया, पर ये नजर का नहीं था। और इस दिन रजा मीर के जिक्र पर तुम्हारे एक्सप्रेशन देखे थे तो हैरत हुई, फिर इग्नोर किया ये सोच करके शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आयत के मुंह से तुम्हारा सरनेम सुना, तब दिल में खदशा आया। फिर डैड से रजा मीर की बेटी का नाम पूछा, उन्होंने पढ़ी बताया। इस दिन अपना शक दूर करने के लिए मैंने तुम्हें पीछे से आवाज़ लगाई थी। तुम्हारे कदम, तुम्हारा दौड़ कर बस तक जाना मेरा शक यकीन की राह पर चल पड़ा। लेकिन तब भी पूरी तरह ये नहीं कह सकता था कि तुम ही रजामीन की बेटी हो। इसलिए मैंने दिल्ली में रहते अपने एक दोस्त को रजामीन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। इसने कुछ पैसे ड्राइवर को दिए और रजामीन की बेटी की तस्वीर लाने को कहा। तब इसने ये तस्वीर मुझे भेजी। जैन ने मोबाइल इसकी आंखों के सामने लहराया। अरूज की आंखें फैल की। तस्वीर में वो रजामीन के साथ मुस्कुराती खड़ी थी। क्यों अपना घर छोड़कर दर दर की ठोकरें खा रही हो? क्यों अरूज, क्यों? क्या सिर्फ अपने बाबा से नाराजगी की वजह से? जैन ने गंभीर आवाज में पूछा। वो एक ही जगह बुत बनी खड़ी थी। अरूज, जैन ने तशवीश से इसे पुकारा और टस से मस ना हुई। अरूज, जैन ने बाजू से पकड़कर इसे झंझोड़ा और इसी समय पर गहरे सांस लेती जमीन पर गिर गई। अरूज जैन बुखलाया सा इसके साथ ही जमीन पर बैठ गया। इसका तनफुस बिगड़ रहा था। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। अरूज, हिम्मत करो। जैन को समझ नहीं आ रहा था वो इस सिचुएशन में क्या करे। इसके पास बिल्डिंग के चौकीदार का नंबर नहीं था। अरूज जमीन पर गिरी खड़े उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। जैन ने अदन का नंबर मिलाया और इसे कॉल करने के बाद साथ ही इनहेलर नीचे लाने को कहा। अभी लिफ्ट ऑन हो जाएगी, तुम हिम्मत करो। जैन इसे दिलासा देता खुद को कोस रहा था। लिफ्ट एक झटके से ऑन हुई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सामने अदन इनहेलर लिए खड़ी थी और उसको देख इसके हाथ पांव फूल गए। इनहेलर के इस्तेमाल करते ही वो होश की दुनिया से बेगाना हो गई। इस पर हॉस्पिटल ले जाना ही सही रहता। जैन ने इसे बाहों में उठाए कार तक लाया। इसके बाजू और पाँव से खून रसने लगा था, मगर इसे परवाह नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचकर अरूज को इमरजेंसी में ले जाया गया। अदन अरूज के सराहने बैठी इस पर पर कर भूख रही थी। जैन डॉक्टर के साथ अंदर दाखिल हुआ। अभी चिंता की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई थी, लेकिन अगर यूं ही बार बार बेहोश होती रही तो कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा। लेकिन डॉक्टर, ये इनहेलर यूज करते ही बेहोश हो जाती है। जैन ने परेशानी से पूछा, क्या पहले भी ऐसा ही होता था? डॉक्टर ने फाइल पर नजरें दौड़ाए पूछा। नहीं डॉक्टर, पहले कभी ये ऐसे बेहोश नहीं हुई, अदर ने बेचैनी से बताया। इस बार आपको ध्यान रखना होगा, अगर यूं ही चलता रहा तो नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। अदन का हाथ बेख्तियार दिल पर गया। जैन की भी सांसें थमी थी। मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, वो इन्हें देते रहिएगा। अगर फिर कभी अस्थमा अटैक होगा तो फिर बेहोश नहीं होगी। डॉक्टर ने एक पर्ची पर दवाइयाँ लिखकर जैन को दी। थैंक यू डॉक्टर। माई प्लेजर। डॉक्टर मुस्कुरा कहता कमरे से निकल गया। क्या हुआ था तो ये बेहोश हुई? डॉक्टर के जाते ही अदन ने परेशानी से पूछा। जैन गहरा सांस लेता उनको सारी बात बता गया। अदन सर दोनों हाथों में थाम कर सोफे पर गिरी। इसलिए कहते हैं कुछ बातें राज ही रहे तो बेहतर होता है। अदन ने नाराजगी से कहा, आप सब जानती थी ना? हाँ जानती थी। अरूज ने मुझसे वादा लिया था, इसीलिए किसी को नहीं बताया। अदन ने नम आंखों से कहा, वो घर क्यों छोड़ कर आई थी? जैन ने संजीदगी से पूछा। मैंने कहा ना, नहीं बता सकती। अदन ने दबे दबे गुस्से से कहा, पर मुझे जानना है, ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो अपना घर छोड़कर यहाँ रह रही है? प्लीज बताएं मुझे। जैन ने भराई हुई आवाज में इल्तिजा की। अदन खामोश रही। सब तो जान के हूँ, बस ये जानना है क्या वाकई वो अपने बाबा से नाराज होकर घर से आई थी? आंटी प्लीज, मेरी सांसें जुड़ी हैं इससे, प्लीज। अदन ने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा, जहाँ इसे सिर्फ अरूज नजर आई। जैन बेबस सा इसे देख रहा था। अदन ने बताना शुरू किया। जो जो वो बताती जा रही थी, जैन के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। अदन के खामोश होते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सर झुकाए वो रूज की अजियत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। अदन भी खामोश आंसू बहा रही थी। जैन ने सर उठाकर इसके बेजान वजूद को देखा। नींद में भी इसके चेहरे पर अजियत के इसार थे। इस वक्त इसका मन था
اس کا من کیا تھا وہ اس کے سارے زخم، سارے درد، ساری عزت لے کر اسے خوشیوں سے مالا مال کرتے، مگر وہ بے بس تھا۔ درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ در نے دھندلائی آنکھوں سے سجاتے دیکھا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ذہن نے گلا کھنکار کر اس کا دھیان اپنی طرف کرنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ذہن کرسی کا سیٹ کر بیٹھ گیا۔ ابھی کل ہی میں گھر گیا تھا اور آج تم ہاسپٹل آ گئی۔ اوف، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ذہن نے دل پر ہاتھ رکھے کسی مجنوں کی طرح کہا۔ وہ مورت بنی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اب سیدھی ہو جاؤ ورنہ بریانی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کل تم نے کھلائی تھی، آج میں لے آیا، حساب برابر کرو ورنہ کہیں تم پھر سے نہ کہہ دینا مفت کا کھانا۔ ذہن اسے زج کرنے لگا۔ عروج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ہر احساس سے آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں چھایا سناٹا دیکھ ایک پل ذہن گھبرا گیا۔ اب سیدھی ہو جاؤ یار، بھوک لگی ہے۔ ذہن نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بے جان آواز میں کہا، لیکن مجھے لگی ہے۔ ذہن نے منہ بسور کر کہا، تو تم کھا لو۔ وہی بے تاثر انداز، ٹھیک ہے مت کھاؤ۔ میں بھی نہیں کھاؤں گا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ضد مت کرو، میرے کھانے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضد میں نہیں، تم کر رہی ہو۔ ذہن نے برا سا منہ بنایا۔ عروج خاموش رہی۔ ٹھیک ہے مت کھاؤ، اچھا ہی ہے، تمہارا تھوڑا وزن کم ہو جائے گا اگلی بار تمہیں اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ ذہن نے اسے زج کرنے کی کوشش کی۔ عروج نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں ہاتھوں میں اٹھا کر لایا ہوں، دیکھو خون بھی نکلا ہے۔ ذہن نے بازو کی طرف اشارہ کیا جہاں خون کے دھبے جم چکے تھے، اور ساتھ ہی پیر بھی آگے کیا جس کی پٹی خون سے لت پت تھی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، پھر کیوں؟ عروج نے سنجیدگی سے پوچھا۔ محبت تم نہیں کرتی، میں تو کرتا ہوں۔ تمہارا درد میرا درد ہے، یہاں محسوس کیا ہے۔ ذہن نے انگلی دل کے مقام پر رکھے نم آواز میں کہا۔ عروج کی نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا ذہن جیسا مرد اس کے لیے رو رہا ہے؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ اب ڈالو کھانا، بھوک سے پیٹ کے چوہے بھی مرنے والے ہوں گے، اس نے دہائی دی۔ عروج نے ہلکا سے سر ہلا دیا۔ شکر الحمدللہ، ذہن نے ہاتھ اٹھائے کہا۔ عروج کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ ذہن کے اندر تک سکون اتر گیا اس کے مسکرانے پر۔ 2 پلیٹ میں بریانی ڈال کر اس نے ایک اسے دی اور دوسری لے لی۔ ذہن نے چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ میں ہاتھ سے کھاتی ہوں، عروج نے انکار کرتے کہا۔ عروج ہاتھ سے آہستہ آہستہ کھانے لگی جبکہ ذہن بھوکڑوں کی طرح پلیٹ پر جھکا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ واقعی بھوکا تھا۔ بریانی کھاتے اسے ہچکی لگی۔ ذہن نے اپنی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ عروج نے گلاس لبوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ گلاس منہ سے ہٹاتے ہی اسے کل کا واقعہ یاد آیا تھا۔ بے اختیاری سے شرمندگی نے آ گرا۔ یہ سوچ رہی ہونا کہ مکافات عمل اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ ذہن نے شرارت سے کہا تھا، لیکن عروج مزید شرمندہ ہوگی۔ اس نے گلاس کے ساتھ بریانی کی پلیٹ بھی اس کی طرف بڑھائی۔ کیا ہوا؟ پیٹ بھر گیا اتنے سے؟ ویسے اچھا ہے، کم کھاؤ گی تو کم موٹی ہوگی۔ ذہن نے بریانی کی پلیٹ تھامتے کہا۔ عروج نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ واپس کھینچی اور اسے ایک گھوڑی سے نوازتے ہی کھانے لگی۔ ذہن کے لب پھیل کر سمٹے تھے۔ آنٹی کہاں ہیں؟ گھر گئی ہیں، کل صبح سے یہاں تھی۔ ذہن کی بات پر اس کے ہاتھ رکھے۔ کل صبح سے یہاں ہوں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ذہن نے سر کو ہلکا سا خم کیا۔ کیا تم نے واقعی کل سے کچھ نہیں کھایا؟ عروج نے حیرت سے پوچھا۔ ذہن نے دوبارہ سر خم کیا۔ عروج بے یقین سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بریانی کھاؤ ورنہ میں تمہاری بھی کھا جاؤں گا، ذہن نے شرارت سے کہا۔ عروج نے اپنی پلیٹ اس کے آگے کی۔ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ذہن خجل سا ہو گیا۔ نہیں تم کھاؤ، مجھے ویسے بھی بھوک نہیں ہے۔ عروج نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، میرا پیٹ بھر گیا۔ وہ بھی مسکرایا۔ پلیز کھا لو، مجھے واقعی بھوک نہیں ہے، میں صرف تمہاری وجہ سے کھا رہی تھی، عروج نے نرمی سے کہا۔ ذہن نے پلیٹ تھام لی۔ عروج دھیما سا مسکرائی۔ بریانی کھانے کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ واپس آنے پر اس کے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھے۔ اس نے ایک کپ عروج کی طرف بڑھایا۔ میں چائے نہیں پیتی، اس نے تلخی سے کہا۔ آج پی لو۔ یہ اتفاقی تھا، آج اسے کافی نہیں ملی، اس لیے وہ چائے لے آیا۔ عروج نے نفی میں سر ہلایا۔ ذہن کرسی پر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، وہ چونکی۔ کس لیے؟ کچھ راز راز ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے، اس نے ادن کو کہا۔ جملہ دہرایا۔ اس کے چہرے پر کرب کے اثار نمودار ہوئے۔ میری وجہ سے آج تم یہاں ہو، آئی ایم ریئلی سوری، وہ ٹوٹ کر بولا تھا۔ نہیں، تمہاری غلطی نہیں ہے، اس نے ہمت کرتے کہا، مگر پھر بھی آواز لڑکھڑائی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، اس نے دوبارہ کپ اس کے آگے کیا۔ عروج نے خاموشی سے چائے پکڑ لی۔ عروج چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اسے دیکھ رہی تھی جب اس کے کانوں سے سر سر کی آواز ٹکرائی۔ اس نے غصے سے ذہن کو دیکھا تھا۔ منہ میں اسپیکر لگایا ہے؟ ذہن کپ منہ سے ہٹاتا معصومیت سے اسے دیکھنے لگا۔ کہا تو تھا نہیں آتی بنا آواز کے چائے پینے۔ پہلے کپ کو منہ سے لگاؤ، پھر آرام سے گھونٹ پڑو، ایسے آواز نہیں آئے گی۔ اگر زور زور سے کھینچ کر گھونٹ پڑو گے تو آواز تو آئے گی نا، عروج نے سمجھاتے کہا۔ ذہن نے سر ہلاتے دوبارہ گھونٹ بھرا مگر بے سود، اور وہ بیچاری سی شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھو ایسے پی۔ عروج نے کپ ہونٹوں سے لگا کر ایک بنا آواز کے گھونٹ بھرا۔ کتنے وقت کے بعد اس کے منہ نے چائے کا ذائقہ چکھا تھا۔ وہ ساکت رہ۔ ماضی کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھیں۔
کیسے پیتے ہو تم لوگ اتنی کڑوی کافی؟ دنیا جہاں کی ساری چائے تو تم پی جاتی ہو، اب ہم بیچارے کافی نہیں پئیں گے تو کیا پئیں گے؟ ہاسپٹل کے بیڈ پر بیٹھے وہ 1 سال پیچھے دلی کے کیفے میں چلی گئی تھی۔ ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ اس نے بمشکل گھونٹ حلق سے نیچے اتارا تھا، گردن دوسری جانب پھیر کر اس نے آنسو صاف کیے۔ ذہن نے حیرت سے اس کا ننھا آنسو دیکھا تھا۔ روج نے ایک اور گھونٹ بھرا اور دوسرے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند ایک گھونٹ میں سارا کپ ختم کر گئی۔ چائے پی کر اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ اداسی سے خالی کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اور چاہیے؟ ذہن نے اسے نوٹس کرتے پوچھا۔ روج نے چھوٹے بچوں کی طرح سر ہلا دیا۔ ذہن مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ سے کپ لے کر کمرے سے نکل گیا۔ روز ٹیک لگا کر آنکھیں موندی وہ چائے کا کپ لیے کمرے کے دروازے میں پہنچا تو اسے دیکھ وہیں رک کر دروازے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی کب اس کا سکون بن گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا۔ روز نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ذہن فوراً سیدھا ہوتا اندر آیا۔ چائے پی کر اس نے خالی کپ ذہن کو دیا جسے اس نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے گھر جانا ہے، تم نرس کو بلا دو گے پلیز؟ ذہن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دوبارہ بولی، تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم فکر مند ہوا۔ تم بلا دو پلیز۔ روز اس کی بات نظر انداز کرتی بولی، اوکے۔ ذہن تیزی سے باہر نکلا۔ اس کی فکر روج کو پسند آئی۔ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ 2 منٹ میں ہی وہ نرس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ نرس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے زبردستی لایا گیا ہو۔ نرس اس کی پیشانی چھو کر ٹمپریچر چیک کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز ان کی پٹی کر دیں۔ روج نے ذہن کی طرف اشارہ کیا جہاں ذہن حیران ہوا۔ وہیں نرس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اگر آپ کو پٹی کروانی تھی تو وہیں کروا لیتے، اتنا ضروری کام کر رہی تھی میں۔ آپ نے ایمرجنسی کا کہہ کر مجھے بلایا، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ نرس فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتی غصے سے بولی۔ یہاں ایمرجنسی کے نام پر روج حیران ہوئی۔ وہ ذہن نے زبان تندوں تلے دبائی۔ نرس اس کی پٹیاں چینج کر کے دندناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ذہن نے روج کو دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کیے سے ہی گھور رہی تھی۔ گھورا مت، میں نے پوچھا تو تم نے بتایا نہیں، اگر پہلے بتا دیتی تو میں وہیں سے چینج کروا لیتا۔ ذہن نے منہ بسوڑ کر ویسے نرس کر کے رہی تھی جو اتنے غصے میں تھی؟ عروج نے تجسس سے پوچھا۔ فون پر لگی تھی، میں نے بلایا، بولی 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اس لیے تو ایمرجنسی کا کہا تھا، تبھی دوڑتی ہوئی آئی۔ ذہن نے خالص زنانیوں کے انداز میں کہا۔ روج کا قہقہ بلند ہوا، پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ اس کے ہنسنے پر ذہن نے گمبھیر آواز میں تمل میں کچھ کہا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے رکی۔ اس نے ذہن کو دیکھا جو آنکھوں میں پیار سموئے سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے نظریں چراتے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ تو تم بتاؤ، مجھے کیا پتا، مجھے تھوڑی نا تمل آتی ہے۔ اسے منہ بسوڑ کر ذہن مسکرایا۔ تبھی عدن دروازہ کھول کر اندر آئی۔ بلند آواز سلام کر کے وہ روج کی طرف آئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ عدن نے اس کی بلائیں لی۔ ذہن تم جاؤ آرام کرو، میں ہوں روج کے پاس۔ عدن روج کے قریبی بیڈ پر بیٹھتی بولی، نہیں آنٹی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے عاجزی سے کہا، ارے کل سے یہیں ہو، جاؤ گھر جا کر آرام کر لو، روج کو میں خود گھر لے جاؤں گی۔ عدن نے پیار سے ڈپٹتے کہا۔ عروج حیران ہوئی۔ نو نیڈ، میں بالکل فریش ہوں، آپ دونوں کو گھر چھوڑ کر ہی گھر جاؤں گا۔ ذہن نے انگڑائی لیتے کہا۔ عدن نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ روج کے لیے اس کی محبت کا اندازہ اسے کل اچھی طرح سے ہو گیا تھا۔ آنٹی گھر جانا ہے، روج نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ چلتے ہیں، پہلے ڈاکٹر کو فائنل چیک اپ کرنے دو۔ عدن نے پیار سے اس کی ٹھوڈی چھوتے کہا، بالکل ٹھیک ہوں میں، دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی صرف گھر چلیں پلیز۔ روج نے ضدی انداز میں کہا، اوکے چلتے ہیں، ابھی میں مل کر آئی تھی ڈاکٹر سے، وہ آنے والے ہوں گے۔ عدن کی بات ختم ہوتے ہی ڈاکٹر اندر آیا۔ اس کا سرسری سے چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے ڈسچارج دے دیا۔ ذہن دونوں کو ڈراپ کر کے اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ روج اپنے پیکنگ کرنے لگی۔ کل اسے ہاسٹل جانا تھا۔ عدن اس کے جانے سے اداس تھی لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کے خوابوں کے بیچ نہیں آنا چاہتی تھی۔ عروج پیکنگ کے بعد باہر آئی۔ عدن کھانا لگا رہی تھی۔ ذہن کو وہ کھانا اس کے فلیٹ میں ہی دے آئی تھی۔ آنٹی بالکل بھی بھوک نہیں ہے، عدن کے کہنے پر اس نے انکار کیا۔ چپ کر کے کھاؤ کھانا، ذہن بتا رہا تھا، تم نے صبح بھی صحیح سے نہیں کھایا تھا۔ عدن نے اسے گھورتے کہا۔ روج منہ بسوڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اس کے سامنے ابلے چاول کے ساتھ ابلی سبزی رکھی جسے دیکھ اس نے ناک چرا کر کہا۔ عدن نے اسے گھورا۔ آنٹی میں اتنی بھی بیمار نہیں ہوئی، یہ ابلی ہوئی سبزی کھلا کر تو آپ ظلم کر رہی ہیں، اس نے احتجاجاً کہا۔ ڈاکٹر نے ایسے ہی کھانا سجیسٹ کیا ہے، چپ کر کے کھاؤ۔ عدن نے سنجیدگی سے کہا۔ روج دل مار کر کھانا کھانے لگی۔ بہت مشکل سے اس نے چاول اور سبزی حلق سے نیچے اتارے۔ آنٹی ذہن کو کھانا دیا؟ کھانا کھاتے ہی اسے ذہن کا خیال آیا، ہاں بہت پیارا بچہ، بہت محبت کرتا ہے تم سے، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عدن نے اسے سمجھایا تھا۔ روج خاموش رہی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس کی خاموشی پر عدن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ روج نے سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے سے لے کر کمرے میں آنے تک وہ ذہن کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کی سوچ کا مفہوم ذہن عباسی تھا۔ وہ نماز پڑھ کر سونے کی نیت سے بیڈ پر لیٹی تھی جب اس کا فون بجا۔ ان نون نمبر دیکھ اس نے کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ روج اس کی سانسوں کی آواز سن رہی تھی۔ اب کچھ بولو گے بھی؟ دونوں طرف کی خاموشی کو روج کی آواز نے توڑا۔
نہیں، صرف تمہاری سانسوں کی آواز سننی ہے۔ دوسری طرف شوقی سے کہا گیا۔ زیادہ مجنون مت بنو، اور یہ بتاؤ فون کیوں کیا ہے؟ روز نے اسپاٹ سی آواز کے ساتھ پوچھا۔ کیا میں کل تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر سکتا ہوں؟ ذہن نے جھجکتے پوچھا۔ روز چند لمحے خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اب اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سی بات؟ ذہن نے تجسس سے کل بتاؤں گی۔ مطلب میں ساری رات یہی سوچتا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کیا؟ روز نہ سمجھی۔ یہی کہ تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ ذہن نے لچکدار آواز میں۔ دونوں طرف دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ اور کچھ نہیں تو رکھو فون۔ تم بھی تو رکھ سکتی ہو، ذہن نے شرارت سے کہا۔ فون تم نے کیا ہے تو تم ہی کاٹو گے۔ دوسری طرف بھی عروج تھی۔ اگر میری بات ہے تو میں ساری رات نہیں کاٹوں گا، ذہن نے بارگی بھرے انداز میں کہا۔ فون تم نے کیا ہے تو کاٹو گے بھی تم بھی۔ عروج نے بھی ضد لگائی۔ دیکھ لو، اس نے چیلنج کیا۔ ہاں، نہیں کاٹوں گی۔ تم ہی کاٹو، اس نے اکڑ کر کہا۔ نہیں، میں نہیں کاٹوں گا۔ دوسری طرف بھی برابر کی ضد تھی۔ ٹھیک ہے، مت کاٹو، میں یوں ہی فون رکھ دوں گی، اس نے اپنی طرف سے دھمکی دی۔ رکھ دو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ عروج نے ضد چاہتے موبائل ایسے ہی سرانے پر رکھ دیا اور خود بھی لیٹ گئی۔ ذہن بھی تکیے پر موبائل رکھ کر لیٹا۔ اس کی سانسوں کی آواز سن رہا تھا۔ عروج چند لمحے یوں ہی لیٹی رہی، پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی، اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ ذہن کی بھاری سانسوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ عروج یوں ہی لیٹے لیٹے سو گئی۔ دوسری طرف ذہن نے بھی کروٹ لے کر آنکھیں موڑ لیں۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں ہلکے ہلکے خرانٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ پہلے تو اسے یاد ہی نہیں آیا، پھر یاد آنے پر وہ یکدم اچھلی۔ کال ابھی بھی چل رہی تھی۔ عجیب انسان ہے، وہ حیرت سے بھربھراتی واش روم میں گھس گئی۔ نماز کے بعد فریش ہو کر باہر آنے پر سامنے ذہن کو تیار بیٹھے پایا، جو کپ ہونٹوں سے لگائے کافی پی رہا تھا۔ عروج پر نظر پڑتے کپ ٹیبل پر رکھتا مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا۔ عروج نظریں پھیرتے کچن میں گھس گئی۔ اسے عجیب سی شرم آ رہی تھی۔ ساری رات کال چل رہی تھی، یہ بات ہی اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ اٹھ گئی۔ ادن کی نظریں پڑتے ہی اس نے مسکرا کر کہا، جی آنٹی، کیا بنا رہی ہیں؟ عروج انگڑائی لیتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ کھڑی ہوگی۔ ڈوسا ذہن کو بہت پسند ہے، فرمائش پر بنوا رہا ہے، ادن نے شیریں لہجے میں کہا۔ عروج ساری لاتی فریج سے پانی کی بوتل نکال کر چیئر پر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ تم تیار ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں، ادن نے ڈوسا پلیٹ میں رکھتے کہا۔ عروج ساری لاتی کچن سے نکلی۔ جب کمرے میں جانے کے بجائے ذہن کی طرف آئی، تمہارے پاس کوئی اور کپڑے نہیں ہیں جو ہر وقت یہ ایک ہی خالی پینٹ شرٹ پہنے رکھتے ہو؟ عروج نے کمر پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ نہیں نا، ہم بیچارے غریب سے لوگ ہیں، تمہاری طرح امیر تھوڑی ہیں، ذہن نے مسکین سی شکل بنائی۔ عروج کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ صبح صبح تم اور بھی خوبصورت لگتی ہو، ذہن نے فوراً بات پر پلٹتے کہا۔ کالا جین عروج غصے سے بھربھراتی کمرے میں چلی گئی۔ کالا جین ذہن نے حیرت سے اپنی طرف دیکھا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ سامان سمیت جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ادن نے اس کے بیگ میں نہ جانے کون کون سی ہیلدی کھانے کی چیزیں رکھی تھی۔ عروج کے منع کرنے کے باوجود بھی ادن نے اس کا آدھا بیگ اپنے ڈبوں سے ہی بھر دیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، ادن نے اس کے گلے لگ کر نم آواز میں کہا۔ میں آتی رہا کروں گی، عروج نے اس کی آنکھیں صاف کرتے مسکرا کر کہا۔ ادن نے مسکرا کر اسے الوداع کیا تھا، مگر اندر سے وہ بہت اداس تھی۔ عروج کا بھی یہی حال تھا۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی ذہن نے ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میڈیسن ہے، جب بھی تمہیں دوڑا پڑے گا، میرا مطلب ہے جب بھی تمہیں استھما اٹیک آئے گا، تم بے ہوش نہیں ہوگی۔ عروج کی گھوڑی پر وہ فوراً شرافت کا لبادہ اوڑھتا بولا۔ عروج نے جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے شاپر کھینچا۔ عروج لفٹ سے نکل کر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ او ہیلو، اپنا سامان تو اٹھاؤ، ذہن نے پیچھے سے آواز لگائی۔ تمہیں شوق تھا مجھے چھوڑنے کا، اب سامان بھی تم ہی اٹھاؤ، وہ بنا مڑے چلا کر بولی۔ ذہن سامان اٹھائے تیزی سے اس تک پہنچا۔ چھوڑنے کا کہا تھا، سامان اٹھانے کی بات تو نہیں ہوئی تھی؟ تو سامان اٹھانے کی بات پہلے ہی ڈن کرنی تھی۔ تم کیا کوئی ڈرائیور ہو؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلائیں۔ پر اگر سامان نہیں اٹھاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، عروج نے اس کی بات کاٹتے دھمکی دی۔ اوکے، ذہن نے شرافت سے سامان اٹھا کر کار میں رکھا۔ تم نے کچھ بات کرنی تھی؟ مین روڈ پر کار ڈالتے ہی اس نے کہا۔ وہ شیشے سے باہر نظریں ٹکائے کھوئے انداز میں بولی۔ کیا؟ ذہن نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی دوبارہ گردن موڑ لی۔ عروج نے گہری سانس لی۔ وہ لفظوں کو ترتیب دینے لگی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کہوں۔ وہ پزل ہوئی۔ میں نے 1 منٹ میں کہہ دیا تھا اور تم اتنا سوچ رہی ہو، ذہن نے شرارت سے کہا۔ کیا کہہ دیا تھا؟ عروج الجھی۔ یہی کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ انداز میں وہی شرارت تھی۔ عروج نے بنا کوئی ریئیکٹ کیے بات شروع کی۔ اگر تم مجھ سے پوچھو گے کہ کیا میں تمہیں پسند کرتی ہوں تو میں کہہ سکتی ہوں ہاں، لیکن اگر یہ پوچھو گے کہ کیا میں تم سے پیار کرتی ہوں تب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس نے قدر دھیمی آواز میں کہا۔ ذہن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو نزدیک گود میں ٹکائے بیٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ ذہن نے کار کی سپیڈ کم کی۔ میں تمہیں وقت دیتی ہوں، اس نے گہرا سانس لیتے سنجیدگی سے کہا۔ کیسا وقت؟ کار کی سپیڈ مزید کم ہوئی۔ مجھے لگتا ہے تم میرے لیے فیل کرتے ہو، وہ پیار نہیں صرف اٹریکشن ہے۔ صاف صاف بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ذہن کار ایک طرف روک کر اس کی طرف گھوما۔ آج سے اگلے 5 سال تک ہم ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، نہ ہی کوئی کانٹیکٹ کریں گے۔ اگر ان 5 سالوں میں تمہاری محبت نہیں بدلی تو وہ رکی تو وہ سانس روکے بیٹھا تھا۔
تو میں سوچوں گی تمہارے بارے میں۔ وہ جو سانس روک کے بیٹھا تھا گہرا سانس لے کر سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ 5 سال کے بعد بھی تم سوچو گی؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ مجھے وقت چاہیے جاننے کے لیے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ ہے بھی یا نہیں۔ عروج کنفیوز مت کرو پلیز، صاف صاف بتاؤ۔ وہ تنگ آ کر بولا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں یا نہیں میں خود بھی نہیں جانتی، اسی لیے شاید میں تم سے دور رہ کر اس بات کو سمجھ سکوں۔ وہ مدعے پر آئی۔ اور کیا پتہ جسے تم محبت کہہ رہی ہو وہ صرف ایک اٹریکشن اور آگے جا کر تمہاری فیلنگ بدل جائے، اسی لیے میں وقت دے رہی ہوں۔ وہ بات کو گھما رہی تھی۔ اور 5 سال کے انتظار کے بعد بھی تم کہو میں تم سے محبت نہیں کرتی تو؟ اس نے کرب سے پوچھا۔ لگا 5 سال کے بعد تمہاری محبت جاگ کے تن بیٹھ گئی تو؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ زین نے بنا جواب دیے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا لی۔ باقی 3 گھنٹوں کا سفر خاموشی سے کٹا۔ ہاسٹل کے آگے اس نے کار روکی بنا کچھ کہے۔ وہ کار سے اتر کر سامان نکالنے لگا۔ روج بھی باہر نکل آئی۔ سامان ایک طرف رکھ کر وہ ہاتھ چاٹتا اس کی طرف آیا۔ تم ایک تیر سے 2 نشانے لگانا چاہتی ہو؟ زین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا۔ روج نے بے اختیار نظریں چڑھائیں۔ تمہیں لگتا ہے میں کمزور مرد ہوں جو صرف محبت کا دعویٰ کرنے والا نہ کہ نبھانے والا؟ وہ غصے سے بولا۔ روج خاموش رہی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں 5 سال کے بعد یہیں اسی جگہ۔ وہ ایک عزم سے بول رہا تھا۔ روج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ اور اگر تم نہ آئے تو؟ میں جانے وہ کیا جاننا چاہتی تھی تو سمجھ جانا میں مر گیا، کیونکہ محبت سے مکر جاؤں ایسا مرد نہیں ہوں۔ روج سرتا پیر شرمندہ ہوئی۔ اور اگر تم 5 سال بعد کو میں نے سوچا سمجھا لیکن تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو؟ وہ 2 قدم اس کے قریب ہے۔ روج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی دیکھ وہ خود ہی بولا۔ اگر میری محبت سچی ہے تو تم میری ضرور بنو گی۔ اس بار وہ مسکرایا تھا۔ تو میں چلوں؟ وہ تھوڑا سا جھکا۔ روج نے سر کو ہلکا سا خم کیا اور اپنا سامان اٹھا کر ہاسٹل کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ جب زین کی آواز نے اس کے قدم روکے وہ مسکراتا ہوا تمل میں کچھ بولا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ پلٹی۔ اس کی آواز میں تجسس تھا۔ ابھی نہیں، جب دوبارہ ملیں گے تب بتاؤں گا۔ وہ مسکرا کہتا کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ اب؟ نہیں، پہلے تم اندر جاؤ پھر جاؤں گا۔ روز سر ہلاتی واپس اندر کی جانب چل دی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے سجاتے دیکھ رہا تھا۔ گیٹ پر پہنچ کر اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہوئے مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا۔ روز مسکراتی ہوئی گیٹ کے اندر گم ہو گئی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے وہ کار میں بیٹھ گئی۔ ایک لمبا انتظار تھا جو اسے کرنا تو امید تھی بھی اور نہیں بھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے اپنے گال پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گال کو چھوا۔ وہ آنسو کا ایک ننھا سا قطرہ تھا۔ وہ بے یقین سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی کس کے لیے؟ کیا زین؟ اس سے آگے وہ سوچ نہیں پائی۔ اپنی آنکھوں کو صاف کر کے وہ اندر بڑھی۔ وارڈن سے اپنا روم نمبر لے کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی وہ کوریڈور میں پہنچی تھی جب کسی نے اسے پکارا۔ ایک جانی پہچانی آواز پر وہ رکی۔ تم نے ایگزام پاس کر لیا کیا؟ آئی سی نے پاس آتے پہلے سوال یہی کیا۔ آئی سی کو دیکھ سے کچھ خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم یہاں کیسے؟ تم نے بھی ایگزام پاس کر لیا؟ روج نے بھی وہی سوال دہرایا۔ ہاں بس تمہاری دعا لگ گئی۔ آئی سی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کون سا روم ہے؟ آئی سی کے پوچھنے پر روج نے روم نمبر بتایا۔ ارے وہ تو میرا روم ہے۔ اس کا مطلب تم میری روم میٹ ہو؟ آئی سی خوشی سے بولی۔ روج کو ایک اور خوشگوار حیرت نے آگے ویسے وہ ہینڈسم لڑکا کون تھا؟ آئی سی نے روم کا دروازہ کھولتے پوچھا۔ کون سا لڑکا؟ روج اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہی جس کے ساتھ تم آئی؟ آئی سی نے دروازہ بند کرتے کہا۔ وہ فرینڈ کا بھائی تھا۔ روج نے سامان ایک طرف رکھتے بتایا۔ فرینڈ کا بھائی تھا تو تمہارے ساتھ کیوں آیا؟ آئی سی نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں وہ اکیلا نہیں تھا، فرینڈ بھی ساتھ ہی تھی، کار میں ہی بیٹھی تھی۔ تمہیں شاید نظر نہیں آئی۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیتے کہا۔ اچھا مجھے لگا تمہارا بوائے فرینڈ ہے۔ آئی سی نے لاپرواہی سے کہا۔ روج خاموشی سے کمرے میں بنی چھوٹی سی بالکنی میں آ گئی۔ روج کی نظر اسی جگہ پڑی جہاں وہ دونوں کچھ دیر پہلے کھڑے تھے۔ اب وہ جگہ خالی تھی۔ اس کا دل ایک دم اداس ہو گیا۔ واپس کمرے میں آ گئی۔ کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ میں صاف کر دیتی ہوں۔ آئی سی نے روج کے بیڈ سے بکھرے کپڑے اٹھائے۔ روج بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم کب آئی؟ روج نے آئی سی سے پوچھا۔ میں آج ہی کچھ دیر پہلے۔ آئی سی نے بیڈ پر لیٹتے بتایا۔ دونوں دیر تک کالج کے بارے میں باتیں کرتی رہیں۔ آئی سی روج سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ روج نے ایک نظر آئی سی کو دیکھا۔ اسے بے اختیار ہی اس کی نیند پر رشک آیا تھا۔ پھر اپنے بیگ سے سلیپنگ پلز نکال پانی کی مدد سے حلق سے نیچے اتاری۔ وہ بھی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ روح اٹھ جاؤ یار، پہلا دن ہے ہمارا اور پہلے دن ہی لیٹ جانا ہے۔ آئی سی اس کے سرانے کھڑی کب سے چلا رہی تھی۔ روج آنکھیں مسلسل پہنچ کے اٹھی۔ اٹھ جاؤ وہ دوبارہ کہتی شیشے کے آگے کھڑی ہو کر پونی بنانے لگی۔ روج اس کو واش روم چلی گئی۔ تیار ہو کر دونوں ساتھ ہی روم سے نکلی۔ 2 منٹ کا راستہ طے کر کے دونوں کالج پہنچی۔ آج پہلا دن تھا اور تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ آئی سی تیز تیز قدم اٹھاتی بولی۔ روج خاموشی سے ساتھ چل رہی تھی۔ غلطی اس کی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ کوریڈور میں آ کر دونوں نے دیوار پر لگا بورڈ چیک کیا۔ پہلی کلاس میڈم سائی کی ہے۔ روج نے بورڈ پر نظریں دوڑائے کہا۔ سائی پلوی۔ آئی سی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ سائی پلوی نہیں، صرف سائی لکھا ہے یہاں۔ اب چلو۔ روج اس کا ہاتھ پکڑ کر پہلے سے بھی تیز تیز چلنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے دونوں کی حالت بری
دونوں کی حالت بری ہو گئی تھی۔ میں کم ان میڈم، کلاس کے دروازے پہنچ کر دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ میڈم سائی سمیت سبھی اسٹوڈنٹ بھی ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یو آر لیٹ، میڈم سائی نے غصے سے کہا۔ براؤن کلر کی ساڑی پہنے، حد سے زیادہ دبلی پتلی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، ناک پر غصہ رکھے میڈم سائی انہیں دیکھ رہی تھی۔ سوری میڈم، فرسٹ ڈے کلاس ڈھونڈتے ٹائم لگ گیا، آئیسی نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اوکے کم، آج کے بعد لیٹ نہیں، ورنہ کلاس کے میں گھسنے نہیں دوں گی۔ میڈم سائی نے شہادت کی انگلی اٹھائی، نے بون کیا۔ دونوں سر ہلاتی تیزی سے اندر آئیں۔ نظر دوڑانے پر دونوں کو اپنی سیٹس سب سے اوپر اور پیچھے نظر آئی۔ پہلے ہی سیڑھیاں چڑھ کے حالت بری تھی اور اب یہاں اور سیڑھیاں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو طرف دیکھا، پھر آگے پیچھے چلتی اپنی سیٹ تک پہنچی۔ وہاں تک پہنچنے میں ہی انہیں 20 سیکنڈ لگے تھے۔ سب سے پیچھے اور کونے میں بیٹھ کر انہیں میڈم سائی اور سبھی اسٹوڈنٹ بولنے لگ رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے، کوئی اور سیٹس نہیں ملی تھی انہیں دینے کے لیے؟ آئیسی نے ناک چرا کر کہا۔ ہم فریشر ہیں اور اسکالرشپ پر اتنا ہی ملتا ہے، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہو۔ عروج نے اس کے کان کے قریب منہ کرتے کہا۔ اس کی بات پر آئیسی خاموشی سے میڈم سائی کا لیکچر سننے لگی۔ 1 گھنٹے کے لیکچر میں آدھا گھنٹہ وہ پہلے ہی لیٹ تھی۔ کلاس ختم ہوتے ہی دونوں آگے پیچھے چلتی نیچے اتری۔ توبہ، کتنا بورنگ لیکچر تھا۔ کلاس سے باہر نکلتے آئیسی نے سکون کا سانس لیا۔ یہ کوئی عام سا لیکچر نہیں تھا، ہارٹ کے مختلف پارٹس کے متعلق بتایا جاتا ہے اس میں۔ کالج کے لیکچر ہم اگنور کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر انہیں اگنور کیا تو کل کو اپنی غفلت کی وجہ سے کسی کی جان جائے گی، عروج نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دونوں نے بورڈ پر سبھی کلاسز کے ٹائم نوٹ کر لیے۔ باہر آنے کے بعد انہوں نے کالج دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ خوش قسمتی سے انہیں اس کالج میں اسکالرشپ ملی تھی۔ پہلا دن یوں ہی گزر گیا۔ واپس آ کر عروج نے اپنا سامان سیٹ کرنے کا سوچا۔ بیگ کھولتے ہی اس کی نظر میڈیسن کے پیکٹ پر پڑی۔ اس نے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مگر کہیں بھی استعمال کا طریقہ نہیں لکھا تھا۔ عروج نے پیکٹ سائڈ پر رکھ کر ادن کو کال کرنے کا سوچا۔ کل سے اس نے ادن کو کال نہیں کی تھی۔ موبائل اٹھاتے سکرین پر ان نمبر سے میسج چمک رہا تھا۔ میسج آن کرنے پر اس کے لب مسکرائے، مسکراہٹ میں ڈھلے۔ صبح شام ایک ایک گولی، اور ان سب کے ساتھ سلیپنگ پلز نہیں لینی، اور کوئی غفلت بھی نہیں۔ اوکے ٹیک کیئر۔ زین کا میسج دیکھ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انہوں نے ڈیٹ دیکھی، میسج کل کا تھا۔ ادن کو اپنی خیریت بتانے کے بعد دونوں کھانا کھانے نیچے چلی گئی۔ صبح سے دونوں بھوکی تھی۔ اپنی اپنی پلیٹ لے کر دونوں ایک طرف پڑی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب سینئر کا ایک گروپ ان کے سر پر نمودار ہوا۔ یہ ہماری ٹیبل ہے، ایک لڑکی نے رعب سے کہا، پر یہاں پر تو کوئی کسی کا بھی نام نہیں لکھا۔ آئیسی نے معصومیت کی آخری حدوں کو چھوتے کہا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ایک دوسری لڑکی نے ہاتھ کی اشارے سے اسے کچھ کہنے سے منع کر دیا۔ گلابی بالوں والی وہ لڑکی دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے آئیسی کی طرف جھکی۔ نیو ایڈمیشن؟ لڑکی نے مسکرا کر پوچھا۔ آئیسی نے لاپرواہی سے سر ہلا دیا۔ نیو ایڈمیشن ہے اور سب یہیں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ لڑکی نے دوسری لڑکیوں کو لانے کہا۔ سبھی لڑکیاں اپنی اپنی پلیٹ اٹھا کر ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ عروج کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اسکالرشپ پر آئی ہو دونوں۔ لڑکی جو شاید ان کے گروپ کی ایڈمن تھی کرسی سے ٹیک لگائے بولی۔ آئیسی نے دوبارہ سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ یہاں آ کر جو ہم سے تمیز سے بات کرتا ہے، ہم ان کے ساتھ ہی اچھا سلوک رکھتے ہیں، لڑکی بظاہر مسکرا کر بولی۔ لیکن جو ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے ہم۔ لڑکی رکی۔ آئیسی اور عروج نے سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، ساتھ بیٹھی ایک لڑکی نے آئیسی کا سر اس کی پلیٹ میں پٹکا۔ عروج اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سبھی لڑکیوں کے کہکہے گونجے تھے۔ آئیسی آنکھیں مسلتی سیدھی ہوئی۔ اس کا سارا چہرہ سالن سے تر تھا۔ پانی؟ آئیسی آنکھیں مسلتی جلن سے چلائی۔ عروج جلدی سے پانی سے بڑا گلاس اٹھانے لگی جیسے گلابی بالوں والی لڑکی نے تھام لیا۔ تمہیں بھی یہی ٹریٹمنٹ چاہیے؟ وہ گھبرائی۔ عروج بے بسی سے آئیسی کو دیکھنے لگی۔ آئیسی مسلسل اپنی آنکھیں رگڑتی چلا رہی تھی۔ آس پاس کی سبھی لڑکیاں ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ عروج سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اس نے پھرتی سے پانی کا دوسرا گلاس اٹھا کر ایک ہی جھٹکے میں اس آئیسی کے منہ پر پھینک دیا۔ لڑکیوں کی ہنسی کو بریک لگی۔ آئیسی کے چہرے پر لگا سالن صاف ہوا۔ عروج نے دوسری ٹیبل سے گلاس اٹھا کر اس کا پانی بھی اس کے چہرے پر گرا دیا۔ آئیسی کو تھوڑی راحت ملی۔ عروج نے ایک اور ٹیبل سے پانی کا گلاس لے کر اس کی آنکھوں پر چینٹے مارے، جس سے اس کی آنکھیں کھلی۔ آئیسی کی آنکھیں حد سے زیادہ لال تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ عروج نے فکر مندی سے پوچھا۔ جلن ہو رہی ہے؟ آئیسی نے آنکھیں مسلتے کہا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کوئی ایسے کرتا ہے؟ عروج لڑکیوں پر چلائی۔ تمہاری دوست نے پہلے بدتمیزی کی تھی، گلابی بالوں والی لڑکی نے اطمینان سے کہا۔ عروج غیر آلود نظر اس پر ڈالتی آئیسی کو لیے وہاں سے جانے لگی جب گلابی بالوں والی لڑکی ان کے راستے میں اپنا پیر حائل کیا۔ عروج منہ کے بل گرتے گرتے بچی۔ اوپس سوری، لڑکی نے دونوں ہاتھ اٹھائے کمینگی سے کہا۔ باقی لڑکیاں کہکے لگا رہی تھیں۔ عروج انہیں نظر انداز کرتی آئیسی کو لے کر واش روم میں آئی۔ آئیسی نے بڑھ بڑھ کر اپنی آنکھوں پر پانی ڈالا، جس سے اس کی آنکھیں کچھ بہتر ہوئیں۔ تمہیں ان کے منہ نہیں لگنا چاہیے تھا، ٹیبل ہی تو تھا، دے دیتی۔ قوم کا ہی اتنا ہنگامہ ہوا، عروج نے پریشانی سے کہا۔ ایسے کیسے دے دیتی؟ وہ پہلے کسی اور ٹیبل پر بیٹھی تھی، پھر ہمارے پاس آ کر کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یہ ٹیبل ان کی ہے۔ آئیسی نے آنکھیں صاف کرتے غصے سے کہا۔ بس سینئر ہے، جونیئر تو جونیئر کی ریگنگ تو کرنی ہے؟ آئیسی نے ناک پھلائے کہا۔ عروج اسے
لیے واپس کمرے میں آ گئی۔ صبح سے بھوکی تھی، دونوں کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ایسی بیڈ پر بیٹھی انہیں کوس رہی تھی۔ عروج پیٹ پر ہاتھ رکھے بیڈ پر لیٹی تھی جب اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ عروج ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے بیگ سے ادن کے دیے ڈبے نکالے۔ ایسی بھی اسے دیکھنے لگ گئی۔ پہلا ڈبہ کھولنے پر دیسی گھی کا حلوہ ملا۔ ایسی بھی اٹھ کر اس کے بیڈ پر آ گئی۔ عروج نے ڈبہ اسے تھما کر دوسرا ڈبہ کھولا جس میں بیسن کے لڈو تھے۔ تیسرے ڈبے میں پنجیری دیکھ عروج کو ادن پر ڈھیروں پیار آیا اور ساتھ ہی ڈھیروں شکر بھی ادا کیا کہ وہ یہ سب لے آئی۔ عروج نے ڈبہ سائڈ پر رکھ کر آئسی کو دیکھا جو حلوے کے ساتھ پورا انصاف کر رہی تھی۔ عروج کے دیکھنے پر آئسی نے شرمندہ ہوتے ڈبہ اس کی اور بڑھایا، سوری، میں نے بنا پوچھے ہی کھا لیا، میں نے خود تمہیں ڈبہ دیا تھا کھانے کے لیے اور یہ ٹرائی کرو، اسے پنجیری کہتے ہیں۔ اس کی شرمندگی ختم کرتے عروج نے پنجیری کا ڈبہ اسے دیا۔ دونوں نے تینوں ڈبوں کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ شکر ہے تم اپنے ساتھ یہ سب لائی، ورنہ آج ہمیں بھوکا ہی سونا پڑتا۔ ایسی بیڈ پر لیٹتی تشکر بڑا سانس خارج کرتی بولی، میری آنٹی نے زبردستی دیا ورنہ میں نہیں لا رہی تھی۔ عروج نے ہنس کر بتایا، تمہاری آنٹی بہت اچھی ہیں، ایسی نے اداسی سے کہا۔ عروج اس کی آواز میں اداسی نوٹ کرتی اٹھی۔ تمہاری امی نہیں ہیں؟ عروج نے اندازے سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کی آواز نم ہوئی۔ اور بابا؟ وہ بھی نہیں؟ عروج کو اس پر ڈھیروں ترس آیا۔ کوئی بہن؟ نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایسی نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا۔ پر تم تو کہہ رہی تھی تمہیں اپنی خالہ کے ہاں رہتی ہو، عروج نے الجھ کر پوچھا۔ کچھ لوگ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اناتھ ہوتے ہیں۔ ایسی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عروج نے نہ سمجھی سے سر ہلایا، میں چھوٹی سی تھی جب میری امی ابو چل بسے، پھر میں اپنی خالہ کے ساتھ رہنے لگی۔ انہیں میں بوجھ رکھتی تھی۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تب وہ مجھے ایک اناتھ آشرم میں چھوڑ آئیں، وہاں میں آسماں سے ایسی بن گئی۔ 18 سال تک میں وہیں رہی، وہیں پڑھی، پھر 18 سال کے بعد مجھے وہاں سے بھیج دیا گیا۔ میں واپس اپنی خالہ کے گھر آئی، بہت ایکسائٹڈ تھی ان سے ملنے کے لیے۔ ایسی کے آنسو گر رہے تھے۔ عروج بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کر وہاں سے بھیج دیا کہ وہ کسی آسماں کو نہیں جانتے۔ اس دن میں نے آسماں کو مار دیا اور ایسی بن گئی۔ ایک چھوٹی موٹی جاب کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کی، پھر سوچا کچھ بننا ہے لائف میں۔ بہت سوچ بچار کے بعد خیال آیا کہ کیوں نہ ڈاکٹر بنوں۔ ایسی اپنے آنسو صاف کرتی جوش سے اسے بتانے لگی۔ پھر میں نے پیپر دیے مگر فیل ہوئی، دوسری بار بھی فیل اور تیسری بار بھی، مگر پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور آج دیکھو کہاں ہوں۔ آج سے 5 سال بعد میں ایک ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ ایسی باہیں پھیلائے بیڈ پر لیٹ گئی۔ عروج ساکت بیٹھی سے دیکھ رہی تھی، کتنی ہمت والی تھی وہ اپنوں کے پیار کے لیے ترسی تھی اور ایک وہ تھی جس کے پاس اپنے تھے پھر بھی وہ انہیں چھوڑ آئی۔ شاید اسے کہتے ہیں جسے قدر تھی اسے ملا نہیں، جسے ملا اسے قدر نہیں۔ عروج کو خود پر ترس آیا تھا۔ ترس کے قابل تو وہ تھی جو سب کچھ چھوڑ آئی تھی۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، جان سے زیادہ پیار کرنے والا باپ، ہمیشہ اسے سمجھانے والی دادی۔ اگر اللہ نے اس کی ماں کو واپس بلایا تھا تو سعدیہ بھی جیسی عورت بھی اس کی زندگی میں شامل کی تھی، مگر اس نے ناشکری کی۔ اب بھی واپس جا سکتی تھی یا دیر ہو چکی تھی، ایسی سو چکی تھی اور وہ انہی سوچوں میں گری بیڈ پر لیٹی تھی۔ دماغ سوچ سوچ کر درد کرنے لگا۔ آخر تک کر وہ اٹھی، بیگ سے سلیپنگ پلز کی ڈبی نکالی، اسے کھول کر ایک گولی ہتھیلی پر دھری ہی تھی جب ذہن کی بات یاد آئی، سلیپنگ پلز نہیں لینی۔ چند لمحے ہتھیلی پر گری گولی کو یوں ہی بے مقصد دیکھتے رہنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور گولی واپس ڈبی میں ڈال کر لیٹ گئی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ان کچھ دنوں میں دونوں کا سامنا سینئر سے کئی بار ہوا، جہاں بھی وہ دکھتی دونوں جلدی سے اپنا راستہ بدل لیتی، دونوں ضرورت کے وقت ہی کمرے سے باہر نکلتی۔ ایسی اپنے کمرے سے نکلی جب سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلے، گلابی بالوں والی لڑکی باہر آئی۔ ایسی پھرتی سے واپس مڑی لیکن لڑکی کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اوئے! اس کی آواز پر ایسی پلٹی، یہ پکڑو اور اسے دھو کر لاؤ۔ لڑکی نے کپڑوں سے بھری باسکٹ اس کی طرف بڑھائی۔ میں؟ ایسی نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم، لڑکی نے روب سے ایسی مرتی کیا نہ کرتی آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے باسکٹ پکڑی۔ اپنی دوست کو بھی ساتھ لے جاؤ، اکیلے دھونے میں پرابلم ہوگی نا۔ پیچھے سے ایک لڑکی باسکٹ اٹھائے باہر آتی بولی۔ ایسی نے صدمے سے عروج کو آواز لگائی۔ عروج اس کی آواز پہ باہر نکلی۔ یہ پکڑو اور اسے دھو۔ جا کر دوسری لڑکی نے باسکٹ عروج کی طرف بڑھائی۔ عروج نے سمجھی سے پہلے باسکٹ اور پھر ایسی کو دیکھا۔ سنائی نہیں دیا کیا؟ گلابی بالوں والی لڑکی نے غصے سے کہا۔ عروج کپڑے تھام کر لانڈری روم کی طرف چل دی۔ یہاں ڈاکٹر بننے آئی تھی، دھوبی بنا کر رکھ دیا۔ ایسی نے غصے سے کپڑے پٹکے۔ تمہیں کس نے کہا تھا ان سے پنگا لو؟ عروج نے کپڑوں پر صرف ڈالتے کہا۔ میں نے کہاں پنگا لیا، بلکہ یہ ان کی سوچی سمجھی سازش ہے ہمیں ڈرا دھمکا کر ہم سے کام کروانے کی۔ ایسی تن فن کرتی بولی۔ ان سے تو پیدا ہوئے بچے کے کپڑے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ایسی نے ایک منی اسکرٹ ہاتھ پر اٹھا کر غصے سے کہا۔ عروج کپڑوں پر صرف ڈال کر انہیں دونوں ہاتھوں سے مل رہی تھی۔ ہم فریشرز ہیں اور اسکالرشپ پر آئے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ سب تو ضائع نہیں ہوگا۔ عروج کی بات پر ایسی خاموش ہو گئی۔ کپڑے دھو کر دونوں باسکٹ اٹھائے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک دو دھوئیں بھی ہم اور اوپر سے اپنی بالکنی میں سکھائیں بھی۔
ایسی نے غصے سے کپڑے تار پر ڈالے۔ اللہ کمر ٹوٹ گئی۔ ایسی کمر تھامے بیڈ پر بیٹھی کر آئی۔ تم تو ابھی سے بوڑھی ہو گئی ہو، عروج نے ہنستے کہا۔ تبھی دروازہ دوبارہ بجا، دونوں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے۔ عروج نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، کپڑے دھو دیے۔ لڑکی نے سینے پر بازو باندھے پوچھا۔ عروج نے سر ہلا دیا۔ گڈ، اب ایک کام اور ہے، آؤ میرے ساتھ، لڑکی نے حکم صادر کیا۔ عروج نے بیچاری سی شکل بنائے پیچھے دیکھا جہاں اسے جھٹکا لگا۔ ایسی بیڈ پر آنکھیں مودے لیٹی سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ عروج غصے سے سکوڑتی لڑکی کے ساتھ چل دی۔ اس کے جاتے ہی ایسی سکون کا سانس لیتی اٹھ بیٹھی۔ عروج لڑکی کے ساتھ سامنے والے کمرے میں آگے۔ کمرہ دیکھ عروج کا سر چکرا گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سالوں سے یہاں کی صفائی نہیں ہوئی۔ سینئر گروپ بیڈ پر بیٹھا لوڈو کھیل رہا تھا۔ آؤ جیا لوڈو کھیلو، ان میں سے ایک لڑکی نے عروج کے ساتھ کھڑی گلابی بالوں والی لڑکی سے کہا۔ تو اس چڑیل کا نام جیا ہے؟ عروج نے دل میں سوچا۔ یہ سارا روم صاف کرو، جیا حکم چلاتی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عروج بے بسی سے سارا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے ایسی پر ڈھیروں غصہ آیا۔ نہ وہ ان سے پنگا لیتی اور نہ آج یہ ہوتا۔ جھاڑو کے بعد سارا کچرا اٹھا کر شوپر میں ڈال کر ایک کونے میں رکھا، پھر سارے روم کی ڈسٹنگ کی، ساری بکھری بکس الماری میں سیٹ کی۔ سبھی لڑکیاں لوڈو کھیل رہی تھیں۔ سارا کام نپٹانے کے بعد عروج جانے کے لیے مڑی۔ میں نے تمہیں کہا جانے کو، جیا کی آواز نے اس کے بڑے قدم روکے۔ سارا کمرہ تو صاف ہو گیا ہے، عروج نے دبے دبے غصے سے کہا۔ وہ کچرا لیتی جاؤ، نیچے پھینک دینا، جیا بے نیازی سے کہتی لوڈو کھیلنے لگی۔ عروج ضبط کرتی کچرا اٹھا کر کمرے سے نکلی۔ کیا بے بسی تھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ اس وقت سب سے زیادہ ایک شخص پر اسے غصہ آیا تھا جس کی وجہ سے آدمی یہاں تھی۔ آنکھوں کو بے دردی سے مسلتے اس نے کچرا پھینک کر اپنے کمرے کا رخ کیا جہاں ایسی بیڈ پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔ عروج کا پاڑا ہی ہوا جس نے اسے چپل اتار کر اس کی اور پھینکی۔ چپل سیدھی ایسی کے سر پر لگی اور وہ کرا کر اٹھی۔ خود یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی اور مجھے وہاں ان کا کچرا اٹھانے کے لیے بھیج دیا۔ عروج غصے سے چلائی۔ ریلیکس، ہم فریشرز ہیں اور اسکالرشپ پر آئے اسٹوڈنٹس ہیں نا، یہ سب تو سہنا پڑے گا، ایسے نے معصومیت سے کہا۔ عروج بس دانت کچکچا کر رہ گئی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ عروج کی روز عدن سے بات ہوتی رہتی، کبھی کبھی آیت بھی اسے فون کرتی۔ بات کے دوران آیت نے کبھی زین کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی عروج نے پوچھا، لیکن اسے ہمیشہ ایسا لگتا جیسے زین آیت کے قریب ہی ہو، اسے سن رہا ہو۔ ایسی اپنی پلیٹ لے کر ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ جیا کے ساتھ اس کی گینگ بھی ان کی طرف آئی۔ دونوں کے سانس خشک ہوئے۔ کیسی ہو گرلز؟ جیا نے ایک ادا سے پوچھا۔ دونوں خاموش رہیں۔ جیا نے ایسی کے پلیٹ سے انڈا اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھا۔ یہ میرا انڈا ہے، ایسی منمنائی۔ تھا ڈیئر، پر اب یہ میری پلیٹ میں ہے تو اب یہ میرا ہے، جیا نے شانے بے نیازی سے کہا۔ ایسی رونی صورت بنا کر بیٹھی تھی جب عروج نے اپنے انڈے سے آدھا انڈا توڑ کر اس کی پلیٹ میں رکھا۔ ایسی کھل اٹھی۔ جیا نے ایک کڑوی نظر ان پر ڈالی۔ اگلے دن سے ایسی کے ساتھ عروج کا انڈا بھی جیا کی پلیٹ میں جانے لگا۔ عروج اس وقت کو کوستی جب اس نے ایسی کو اپنا انڈا دیا تھا۔ ایسی کو انڈا دینے کے چکر میں وہ اپنا انڈا بھی گوا بیٹھی تھی۔ انہیں چکن ملتا تھا اور ہمیں دال کے ساتھ انڈا، اور وہ بھی یہ چڑیل کھا جاتی ہے، اس نے منہ چڑھا کر کہا۔ ہم اسکالرشپ پہ آئے اسٹوڈنٹس ہیں، اتنا تو سہنا پڑے گا، عروج نے دال میں روٹی ڈبوئے کہا۔ اور ویسے بھی وہ رچ فیملی سے بلونگ کرتی ہے، اس نے اپنا سب کچھ یہاں سیٹ کر رکھا ہے، اس لیے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ عروج نے تفصیل بتائی۔ کاش میں بھی امیر فیملی میں پیدا ہوتی، ایسی نے حسرت سے کہا۔ عروج نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو مشکل دال نگل رہی تھی۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں ملتا۔ عروج کی بات پر ایسی خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ وقت گزرتا گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ کل پہلا روزہ تھا۔ عروج اپنے کمرے میں بیٹھی سحری کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات کا کھانا جلدی کھایا جاتا تھا، سحری کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عروج کو گہری سوچ میں دیکھ ایسی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سحری کے بارے میں سوچ رہی ہوں، کھانے کا وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے اور سحری کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس، عروج نے گہرے سانس لیتے کہا۔ تو خرید لیتے، ایسی نے لاپرواہی سے کہا۔ خرید تو لیتی، لیکن اسکالرشپ کے ساتھ میری رقم بینک میں تھی، نکلوائی نہیں، اور تم تو جانتی ہو اس کمرے سے باہر جانا مطلب اپنی پیر پر خود ہی کلاڑی مارنے کے مترادف ہے، عروج نے بےبسی سے کہا۔ وارڈن سے بات کر کے دیکھ لو، ایسی نے اپنی طرف سے رائے دی۔ ہاسٹل کے وارڈن کٹر کرسچن ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہم مسلم کے لیے سحری رکھے گی؟ عروج نے پریشانی سے کہا۔ تو پھر ایک کام کرو، تم اپنے حصے کے کھانا کمرے میں لے آیا کرو، اسی سے تمہاری سحری ہو جائے گی۔ نہیں، سحری کے وقت تک تو کھانا ویسے ہی خراب ہو جائے گا، عروج نے انکار کرتے کہا۔ وہ پھر پانی کے ساتھ ہی روزہ رکھ لینا، ایسی جھنجھلا کر بولی۔ تم روزہ نہیں رکھو گی؟ میں نے تو آج تک نہیں رکھا، ایسی نے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ بس یوں ہی، ایسی نے کندھے اچکائے۔ عروج بس اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ روزہ تو اس نے بھی کبھی نہیں رکھا تھا، مگر اب وہ بدل چکی تھی۔ رات کے وقت عروج نے پانی کے ساتھ سحری کی۔ ایسی گہری نیند سو رہی تھی۔
تہجد پڑھ کر وہ کافی دیر بالکنی میں کھڑی رہی۔ دل میں عجیب سی خوشی تھی، آج پہلی بار اس نے روزہ رکھا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا یہ، وہ بھوکی رہنے والی تھی اپنے رب کے لیے۔ کافی دیر اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہوئی، وہیں کھڑے کھڑے فجر کی اذان اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ اذانوں کی آواز اس کے کانوں میں رسگول رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اذانوں کے رکتے ہی اس کا دل اداس ہوا۔ وہ ایک نظر آسمان کی طرف دیکھ کر اندر آ گئی۔ فجر کے بعد وہ کچھ وقت کے لیے سو گئی۔ صبح آئیسی کے اٹھانے پر وہ اٹھی تھی۔ سبھی لیکچر لے کر وہ آئیسی کے ساتھ کالج سے باہر نکل رہی تھی۔ روزہ لگا؟ آئیسی نے ساتھ چلتے ہنس کر پوچھا۔ روزہ لگتا نہیں، محسوس کیا جاتا ہے، روش نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے آئیسی، آج مجھے روزہ رکھنے کی اتنی خوشی ہے کہ نہ ہی مجھے بھوک کا احساس ہو رہا ہے اور نہ ہی پیاس کا۔ آج مجھے لگ رہا ہے میں بہت لکی ہوں جو مجھے روزہ رکھنے کی سعادت ملی۔ اس کے ہر لفظ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ آئیسی بس سر ہلا کر رہ گئی۔ آئیسی تم روزہ کیوں نہیں رکھتی؟ روش نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ آئیسی تھوڑا تذبذب ہوئی۔ روش وہیں رک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا کیسے رکھتے ہیں، مجھے کبھی کسی نے بتایا نہیں، آئیسی نے ہچکچاتے بتایا۔ روش چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ روش نے تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھا۔ آئیسی نے سر ہلا دیا۔ کیا تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے؟ روش نے دوبارہ قدم آگے بڑھائے پوچھا۔ نہیں، اگر میں سکھاؤں تو رکھو گی روزہ، پڑھو گی نماز؟ پر میں آئیسی نے کچھ کہنا چاہا پر روش نے اس کی بات کاٹ دی۔ روزہ رکھنے سے اللہ ملتا ہے آئیسی، اور جب اللہ تمہیں ملے گا نا تو تمہیں خود بخود وہ سب مل جائے گا، وہ سب چیزیں مل جائیں گی جس کی تمہیں حسرت ہے۔ روش نے سانس سے کہا۔ آئیسی وہیں رک گئی۔ روش بھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آئیسی کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ مجھے کبھی کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ جب میں آشرم میں تھی تب وہاں روز سبھی بچوں کو کرسچن اور ہندو دھرم کے بارے میں سب سکھاتے تھے۔ مجھے بھی زبردستی ان میں بیٹھنا پڑتا تھا، مگر میں نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ میرا دل کرتا تھا کوئی مجھے اسلام کے بارے میں بتائے، اسلام کے قصے سنائے۔ میرا دل کرتا تھا میں قرآن پڑھوں، پر میرے پاس نہیں تھا۔ پھر جب میں آشرم سے نکلی تو میں نے قرآن لیا، پر مجھے وہ پڑھنے ہی نہیں آتا تھا۔ پھر سوچا کسی سے سیکھ لوں، پر تب وقت ہی نہیں ملا۔ پیٹ بھرنے کے لیے کام کرنا ضروری تھا، اور انہی سب میں مجھے قرآن کیسے پڑھتے ہیں سیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ایسی ہچکیوں سے روتی اسے بتا رہی تھی۔ روش بت بنی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کئی بار نماز پڑھی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں صحیح بھی پڑھ رہی ہوں یا نہیں۔ میں نے اس کے الفاظ ٹوٹنے لگے۔ روش نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اسی اس کے گلے لگی، زاروں قطار رو رہی تھی۔ روش نے سختی سے اسے خود میں بھینچ لیا، خود بھی اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھی۔ سادگی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا، جو اسے بچپن میں اسلام کے قصے سناتی ساری زندگی وہ اسے اسلام کے بارے میں بتاتی آئی تھی، پر اس نے کبھی خاص غور نہیں کیا۔ روش نے آئیسی کی کمر سے لائی۔ ایک آئیسی تھی، کتنی بہادر تھی وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، مگر کوئی نہیں تھا اسے بتانے والا۔ تم ٹھیک ہو؟ روش نے اس سے دور ہوتے لبوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ ایسی ساری لا کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ سوری، میں پتہ نہیں کیسے ایسی شرمندہ، تم میرے لیے بہت خاص ہو ایسی، تم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے مجھے۔ روش نے نم آواز میں مسکرا کر کہا۔ کیا سیکھنے کو ملا ہے؟ ایسی رونا چھوڑ کر تجسس سے پوچھنے لگی۔ بہت کچھ، اب چلو ورنہ مغرب یہی ہو جائے گی۔ روش اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی۔ تم روزہ کس کے ساتھ کھولو گی؟ ایسی نے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ کھانے کا وقت رہا تھا، 8 بجے کا تھا۔ پانی سے، پھر بعد میں کھانا کھا لیں گے۔ روش نے اطمینان سے جواب دیا۔ رات ہم وارڈن سے پوچھ کر شاپنگ کرنے جائیں گے، تاکہ سحری و افطار کے لیے کچھ سامان خرید سکیں۔ روش نے کہا۔ پر جیا، ایسی نے پریشانی سے کہا۔ باہر میں عروج کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب سامنے سے سینئر کا گروپ آتا دکھائی دیا۔ مر کے ایسی نے عروج کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ خود عروج کی بھی سانس خشک ہو گئی۔ وہ جب بھی آتی تھی کوئی بڑا دھماکہ کرتی تھی۔ دونوں پر ہیلو گرلز، جیا نے پاس آتے دوستانہ انداز میں کہا۔ دونوں خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لڑکیوں کے ہاتھ میں پکڑی کھانے پینے کی چیزیں دیکھ عروج کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے تمہارا فاسٹ ہے؟ جیا نے دونوں ہاتھ باندھے مسکرا کر پوچھا۔ عروج نے مشکل دھوپ نکلا۔ ہم تمہارے لیے کچھ چیزیں لائے ہیں، جیا نے پراسرار انداز میں کہتے پانی کی بوتل کھولی۔ ایسے عروج نے خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم تمہیں یہ سب چیزیں دیں گے، پر اس سے پہلے تمہیں پانی پینا ہوگا۔ جیا نے بوتل عروج کی طرف بڑھائی۔ ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی، عروج تیزی سے کہتی سائڈ سے نکلنے لگی، لیکن سبھی لڑکیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ تم پیاسی ہوگی نا؟ جیا معصومیت سے کہتی عروج کی طرف بڑھی۔ نو پلیز۔ عروج نے خوفزدہ نظروں سے پانی کی بوتل کو دیکھا۔ ایسی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لو پانی پیو۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ عروج نے رخ موڑا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تمہارے لیے اتنے پیار سے لائے ہیں اور تم نخرے دکھا رہی
جیا نے لفظوں پر زور دیتے کہا۔ باقی سبھی لڑکیاں ان کی حالت سے لطف لے رہی تھیں۔ کھانا نہیں چاہیے، روج نے گرجدار آواز میں کہا۔ جیا نے غصے سے ایک لڑکی کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر روج کے بازو پکڑ لیے۔ روج نے سختی سے دونوں ہونٹوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ ایسی تیزی سے روج کی طرف بڑھی مگر دو لڑکیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ جیا نے ایک ہاتھ سے روج کا منہ جکڑ لیا۔ روج بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، وہ سختی سے ہونٹوں کو بند کیے تھی۔ سبھی لڑکیوں کہکے گونج رہے تھے۔ آس پاس اسٹوڈنٹ رک کر تماشا دیکھنے لگے۔ روج کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر گرنے لگے۔ جیا پانی کی بوتل اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ آئسی بے بس سی اسے دیکھ رہی تھی جب اس کے دماغ میں تقریب آئی۔ یوں پی لو یار، تمہارا تھوڑی نا روزہ ہے، روزہ تو میرا ہے، آئسی نے بلند آواز کہہ کر زبان دانتوں تلے دبائی۔ سبھی لڑکیاں روج کو چھوڑ اسے دیکھنے لگی۔ چہرے پر پریشانی سے جیا بھرپور ایکٹنگ کرنے لگی۔ تمہارا فاسٹ نہیں ہے؟ جیا نے روج کے منہ کو چھوڑتے پوچھا۔ روج کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے۔ اس نے آئسی کی طرف دیکھا۔ آئسی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ہاں کہنے کا اشارہ کیا۔ روج نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم کیسے مان لیں؟ جیا نے مشکوک نظروں سے دونوں کو گھورا۔ پلیز مجھے جانے دو، اذان ہونے والی ہے، پلیز۔ آئسی نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ تم مسلمان ہو؟ ہمیں تو نہیں پتہ تھا۔ جیا نے سینے پر بازو باندھے کہا۔ دیکھو پلیز جانے دو، کسی دن تفصیل سے بتاؤں گی۔ آئسی نے جیا کو کہتے روج کو کوئی اشارہ کیا جسے روج سمجھ نہیں پائی۔ گرلز دونوں کو پکڑو، جیا نے لڑکیوں سے کہا۔ روج بھاگو یار، اس کے اشارہ نہ سمجھنے پر آئسی نے چلا کر کہا۔ روج نے اسے پٹا کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیا اور باقی لڑکیاں حیرت سے اسے اندھا دھند بھاگتا دیکھ رہی تھیں۔ روج کے جاتے ہی آئسی نے سکون کا سانس لیا۔ جیا نے دانت کچکچا کر آئسی کو دیکھا جس نے فوراً چہرے پر معصومیت سجا لی۔ تو کیا ہوا اگر وہ بھاگ گئی؟ تم تو ہو نا؟ جیا نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی گینگ کی ایک لڑکی نے جیا کے ہاتھ میں لیس کا پیکٹ پکڑایا۔ پکڑو اسے، جیا کے کہتے ہی سبھی لڑکیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ آئسی ڈرنے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ جیا ایک ایک کر کے اس کے منہ میں چیزیں ڈالنے لگی جسے آئسی بھرپور لطف لے کر کھا رہی تھی۔ اپنی طرف سے وہ آئسی کا روزہ توڑ کر ہاتھ جھاڑتی، پیچھے ہوئے رفقت کی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی، اپنی گینگ کے ہمراہ چلتی۔ اس کے جاتے ہی آئسی ڈکار لیتی ہاسٹل کی طرف چلتی جا رہی ہے۔